جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو کوئی مسلسل میرے پیچھے کھڑا تھا. عبادات میں نظر آئیں گے اور بہت ان کے ظاہری حلیے میں جو نظر بھی آتا ہے وہ بہت بارش خوبصورت پر نور پورے دوپٹے کھا رہی ہیں, بیٹھی جا رہی ہیں اور نگلی جا رہی ہیں. جنات کی فیملی ہے اور جو چھلاوا ہے نا وہ کوئی جو چھوٹا اس کا بیبی تھا وہ چمٹ گیا, وہ پوری ہوا میں اڑی. تو اس کے بعد جسٹ ان کی باڈی ریلیکس ہو گئی. میرا اسٹیئرنگ سیف ہے شیطان بلانے کے لیے. بلی چڑھائی جاتی تھی عورتوں کی, بچوں کی, فریش بلڈ کی. اس نے جمپ لگائی بیڈ پہ, بیڈ سے جمپ لگائی, سامنے وہ جتنا مارے وہ باقاعدہ اس کو ریئیکٹ کرے, جن سے آپ کوئی مدد بھی لے سکتی ہے. دلہن بھی ایک شیطانی مخلوق تھی اور اس نے اس کو بھگایا تھا. اس نے نا مجھے بالکل غراہٹ پنجے ایسے کھول کے نا غرر کے مجھے پنجے دکھائے. ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ دنیا کے کافی چکر بھی لگا گئے ہیں. قبروں پر کالا جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ایسے آنکھیں بند کر کے میں دم کر رہی تو ایک دم میری آنکھوں کے سامنے نا ایک ویران سا قبرستان اور ایک قبر نظر آئی. السلام علیکم. سنو پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہماری آج کی مہمان ایک مرتبہ پھر سعدیہ سہیل رانا ہے, کیونکہ ان کی جنات اور بھوت پریت کی حقیقی کہانیوں میں آڈینس نے اس قدر دلچسپی دکھائی اور ہمیں ریکویسٹ کی کہ ایک مرتبہ پھر اپنے پوڈ کاسٹ کا ان کو مہمان بنایا جائے. تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی اور آڈینس کا بھی, جنہوں نے مجھ تک بھی میسج پہنچے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے فارورڈ کیے وہ میرا ہی پروگرام, اور لوگوں نے بہت پسندیدگی کا, اور آپ بھی مجھے بتاتی رہیں. تو بس یہ لوگوں کی محبت ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں. بہت ویٹ کیا آڈینس نے آپ کا, بلکہ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے سنو پوڈ کاسٹ کا, اس پہ ڈیلی کامنٹس آتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک نیا ایپیسوڈ ریکارڈ کیا جائے. یہ ان کا پیار ہے میں سمجھتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اور باتیں اتنے دھیان سے سنتے ہیں. اصل میں وہ جو دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر رکھتی ہے. جو باتیں دل سے کہی جائیں, پلان نہ ہو. تمہیں یاد ہے ہم نے تو کچھ پلان بھی نہیں کیا تھا, ہم بس دونوں بیٹھی تھی اور ہماری باتیں شروع ہو گئی تھی. تو آج بھی ہم وہی کرنے والے. آج بھی وہی کرنے والے. آپ کی جو کہانیاں تھیں وہ اتنی نیچرل تھی کیونکہ وہ ساری ٹرو انسیڈنٹس تھے نا آپ کے ساتھ ہوئے ہوئے. اس میں ایکچولی وہ سارے ٹرو انسیڈنٹ تھے جس سے میں نے خود پریکٹیکلی بھی گزری یا میں نے ان کو پریکٹیکلی دیکھا یا ایکسپیرینس کیا. تو اس لیے مجھے کچھ سوچنے یا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو چیز اللہ نے دماغ میں یا دل میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہے تو وہ بس زبان پہ لانے کی دیر ہوتی ہے. اچھا, اور جو سچ ہوتا ہے نا اس پہ خود بخود یقین بھی آ جاتا ہے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. تو مجھے یہ بتائے گا, جو آپ کے گھر میں جنات ہیں آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی؟ اچھا, بڑی مزے کی بات ہے. کبھی کبھی بالکل خاموشی ہو جاتی ہے, اور جیسے کہ بڑا پرامن ہے. پچھلے کچھ دنوں سے مجھے پھر ایکٹیویٹی کافی نظر آ رہی تھی, خاص طور پہ جب میں فجر کی نماز اوپر والے پورشن میں, ہم ہسبینڈ وائف دونوں پڑھتے ہیں آگے پیچھے اس طرح کھڑے ہو کے. ہسبینڈ تو فرض پڑھنے مسجد میں چلے جاتے ہیں, لیکن سنتیں اور قرآن میں وہاں بیٹھ کے پڑھتی ہوں. تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی لانچ ہوتا ہے, لائٹیں جلی ہوتی ہیں, لیکن کسی کو بہت اشتیاق تھا بار بار دروازے سے جھانکنا, اور جیسے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا, مطلب بار بار انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرنا. تو میں پہلے 2-4 دن تو اگنور کرتی رہی. پھر مجھے کبھی نیچے بھاگتے ہوئے بھی نظر آئی, ایک وائٹ سی لبادہ سا تھا اور چھوٹی ہائٹ کی, کوئی جیسے کوئی بوڑھی سی اماں نہیں ہوتی جو وائٹ کپڑوں میں تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں, نیچے والے کمرے میں جاتے ہوئے. مجھے 2-3 بار ان کی پریزنس کافی زیادہ فیل ہوئی. پھر میں ایک دن نماز پڑھ کر ہٹی تو میں نے جا کے کھڑے ہو کے کہا, میں کہا بہن آپ جو بھی ہیں آپ پھریں گھومیں, میں آپ کو منع نہیں کر رہی, لیکن آپ نماز کے ٹائم جو مجھے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا, یا قرآن پڑھتے وقت جھانکتی ہیں, تو یہاں تو آ کے بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھ لو اور یہاں مجھے یہ کوشش نہ کرو. بہرحال اس کے بعد نماز کے ٹائمنگ پہ وہ چیز کنٹرول ہو گئی. لیکن بچوں کو بھی, میری بیٹی آئی ہوئی ہے ناروے سے, آشی, تو وہ کل ہی رات کی بات ہے, وہ صبح مطلب عشاء کی نماز اور تہجد کے نوافل تھے تو وہ پڑھنے اوپر گئی کمرے میں. تو وہ جب نماز پڑھ رہی, میں نیچے تھی اس ٹائم, اوپر
اس کے بابا سو رہے تھے اور وہ دوسرے کمرے میں تھی. تو وہ نیچے آئی تو کافی گھبرائی ہوئی تھی. کہتی ہے ماما جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو کوئی مسلسل میرے پیچھے کھڑا تھا اور مجھے نا جیسے بہت, اور میں اب کہتی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نماز چھوڑ کے نیچے بھاگا ہوں, آپ کو آواز دے دوں. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں تو میں نماز نہیں توڑوں گی. یہ مجھے ڈرانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں نماز کو ڈسکنٹینیو کر دوں یا جو بھی ہے. بہرحال میں نے اس کو کہا بیٹا بس آپ نے اچھا کیا کہ نماز نہیں توڑی, اور یہ چیزیں تو اللہ مخلوق ہے, ہمارے ساتھ ہی ہیں. بہرحال وہ بچے پھر میرے ساتھ ساتھ زیادہ رہتے ہیں جب ذرا ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں, تو آج کل یہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہیں. اچھا, یہ واقعہ جو آپ نے سنایا, میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ ہم سنتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے, جنات بھی قید ہو جاتے ہیں؟ نہیں, جنات کا شیطان دیکھیں, کچھ وہ جنات عفریت اور بلیات ہوتی ہیں جو شیطان کی پوجا کرتی ہیں اور اس سے اٹیچڈ ہوتی ہیں, اور بڑے شیطان ویسے قید ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے جو انسانوں کے ساتھ ہیں نا, یہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. اور یہ چیزیں, لیکن جنات جو ہیں وہ تو ایک مخلوق ہے اللہ کی, اس میں مسلمان جنات ہوتے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں. اور یہ مخلوق جیسے ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, یہ بھی اسی طرح ان گھروں کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن ہے کہ یہ کبھی اپنی پریزنس دکھاتے ہیں, کبھی کوئی شرارتی ہوتے ہیں, کبھی کوئی ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں, اور کبھی کوئی جسٹ اپنی پریزنس آپ کو ان کی فیل ہو جاتی ہے, جس کا ذرا انٹرنل ویژن ہو, یا کہیں وہ آپ کو تھوڑا سا اپنی پریزنس فیل کروانا چاہتے ہیں کہ یہاں ہم بھی ہیں, ہمیں بھی محسوس کرو اور ہمیں بھی جگہ دو. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جنات کی اقسام ہیں کتنی؟ ہم کی کیٹیگری ان کی بنا سکتے ہیں کہ جنات کی یہ کیٹیگری ہے اور اس طرح کے جنات ہے, کچھ زیادہ ہارمفل ہے, کچھ کم ہے؟ اچھا, اس کی تو خیر بہت زیادہ ہوں گی, میں تو کوئی اتنا زیادہ میرا نالج اس حوالے سے تو نہیں ہے کہ میں ایگزیکٹ بتا سکوں. جو ایکسپیرینس میں آیا ہوا اس میں جو ایک میں نے وہ دیکھے ہیں جو بہت زیادہ اسلامک بزرگ لیول پہ ہوتے ہیں, مطلب جو عبادات میں نظر آئیں گے, اور بہت ان کے ظاہری حلیے میں جو نظر بھی آتا ہے وہ بہت بارش, خوبصورت, پر نور. میں نے دیکھا جن لوگوں کو, اچھے جنات کو جو عبادات کرتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. اور کئی جنات جو ہوتے ہیں وہ بہت شرارتی. اچھا, جنات کے جو بچے ہوتے ہیں نا, یہ بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہوتے ہیں نا, کہ کوئی شرارت, بچوں کو ڈرانا, یا کوئی ہوا کا بگولا بن کے آپ کے ارد گرد پھر رہا ہے, یہ زیادہ تر وہ کرتے ہیں جو کم عمر جنات ہوتے ہیں. ان کا وہ کھیل ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مخلوق اس سے کھیلنے کے لیے وہ اس طرح کی شرارتیں. بلکہ ایک واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے. میری کزن ہیں, پھپھوزاد بہن, وہ ماشاء اللہ مجھ سے بڑی ہیں, لیکن جب وہ چھوٹی تھیں, جس طرح کھیلا کرتی تھی, دوپہر کو گرمیوں کا ٹائم تھا, وہ باہر گھر سے باہر جو درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے, یہ بچے وہاں کھیل رہے تھے. وہ ایک پیپل کا درخت تھا, بڑا ہمارا پرانا اور بڑا مشہور تھا. ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے کہ نا ان پہ بزرگ ہیں اور چھوٹے چھوٹے جنات ان کے فیملیز ہیں, تو نا آپ لوگوں نے دوپہر میں یا مغرب کے بعد, آپ نے دیکھا ہوگا بڑے اکثر یہ بات کہتے تھے کہ مغرب کے بعد, مغرب کے وقت آپ لوگ باہر نہ نکلیں, درختوں کے نیچے نہ جائیں, یا دوپہر جب شام دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو بچے اکیلے درختوں پہ جا کے بچے شرارت کرتے ہیں, خوشبو لگا کے نہ جائیں, خوشبو لگا کے, کم عمر بچے, چھوٹے بچے وہ نہ جائیں. تو ان چیزوں کے پیچھے نا کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. اور میں نے یہ اچھا, پھر ہماری کزن کا کیا ہوا, یہ لوگ کھیل رہے تھے, یہ کہیں پیپل کے پیڑ کے نیچے ہی کھیلتے رہے, شرارتیں کرتے رہے. کوئی آئی تھنک کوئی چیز توڑنے کے لیے پتھر بھی مارتے رہے. اب وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے. تو وہ جب گھر آئی نا, پہلے تو ٹھیک رہیں, پھر تھوڑی سی نا ان کو کپ کپی سی اور جیسے طبیعت خراب سی ہوتی ہے. تو سب نے کہا کہ شاید لو لگ گئی ہے, کوئی ایسا, گرمی کی دوپہر تھی, ان کو دوائیاں شوائیاں دیں اور پانی شانی پلایا. لیکن اس کے بعد میری پھپھو کیا بتاتی ہیں کہ میں اندر کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کا نام رخسانہ ہے, کہ وہ بیٹھی, ننی ننی پیار سے سب کہتے تھے کہ ننی صاحبہ بیٹھی, پورے دوپٹے کھا رہی ہیں. ایک دوپٹہ کھا لیا, 2 دوپٹے کھا لیے, اور وہ ایسے بیٹھی جا رہی ہیں اور نگلی جا رہی ہیں. تو کہتے ہیں ہم کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اور ان کو پکڑا کہ کیا کر رہی ہے, اس کے منہ سے ہاتھ سے چھینا. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں کانچ میں پہنی ہوئی چوڑی توڑ کے ایسے چبانی شروع کر دی.
وہ تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, ان کو لے کے بھاگے. اور ہمارے وہاں کینٹ میں مولانا منظور صاحب تھے, مولوی منظور صاحب, بہت نیک اور پیارے انسان تھے, تو ان کے پاس لے کے گئے کہ اس کو کیا, کیونکہ یہ کوئی بیماری کی سمٹمز نہیں تھے, یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی سپر نیچرل ٹائپ چیزیں ایکٹیویٹی ہے. تو وہ وہاں لے کے گئے تو انہوں نے کہا یہ کہاں, پیپل کے پیڑ کے نیچے کھیل رہی تھی. نے کہا وہاں جنات کی فیملی ہے, اور جو چھلاوا ہے نا, وہ کوئی جو چھوٹا سا بیبی تھا وہ چمٹ گیا, وہ اندر جا کے یہ حرکتیں کروا رہا ہے. تو پھر انہوں نے آئی تھنک کافی دن, 7 دن ان پہ دم ہوا, اور بہت زیادہ ان پہ پڑھائی ہوئی, دم کیا ہوا پانی, قرآنی آیات, انہوں نے جو علاج وہ کر سکتے تھے روحانی انہوں نے کیا. اور انٹرسٹنگلی جب انہوں نے کہا وہ جائے گا نا تو کوئی نشانی گھر پہ دے کے جائے گا. ہم نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چلا گیا. ہمارے پرانے گھر تھے بڑی اونچی چھتوں والے, اور ہمارے ڈرائنگ روم کی چھت ہے نا, اس کا بالکل سائڈ کا ایک کونا تھا. ابھی بیٹھے ہوئے ایک دم دوپہر میں نا وہ ایسے گری ہیں, ان کو غش جیسے آتا ہے اور کپ کپی شروع ہو گئی. تو ایسے آثار پیدا ہوئے جیسے ان کی باڈی سے کوئی چیز بڑی مشکل سے کھنچ کے نکل رہی ہے. اتنے میں ایک دم دھماکہ ہوا, اور جو ڈرائنگ روم کی چھت تھی اس کے کارنر کی نا, پرانے زمانے کی چھتیں ہوتی نا اس میں سی سلیب سی لگی ہوتی ہیں, وہ سلیب تھی, وہ پوری ہوا میں اڑی اور وہ پوری سلیب وہاں سے غائب ہو گئی. تو اس کے بعد جسٹ ان کی باڈی ریلیکس ہو گئی اور وہ سو گئی. تو پھر جب مولانا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا وہ نشانی دے کے جائے گا, تو وہ نشانی آپ کو دے کے گیا, اس سے کنفرم ہے کہ اب چلا گیا, اب وہ جا. تو یہ مطلب اس طرح کی واقعات اور چیزیں, اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑوں کی کیا باتیں تھیں, دوپہر میں نکلنا, پیڑ کے نیچے نہ بیٹھو, مغرب کے ٹائم نہ یہ کرو, مغرب کے ٹائم کچھ سفید چیز باہر کھلے میں لے کے نہ پیو, دودھ وغیرہ. تو یہ ان چیزوں کے پیچھے نا یہ حکمت تھی, وہ علم تھا, لیکن وہ شاید ہمیں اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ ہم ڈر نہ جائیں. اور یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ہوتا ہے کہ شاید ہمیں ڈرانے کے لیے بتائے, اور بچے اور زیادہ شرارتیں کرتے ہیں. یہ نشانی والی بات سے مجھے آپ کی یاد آیا, میری اماں ایک انسیڈنٹ سناتی کہ ان کی ایک کزن تھی اور ان پر بھی اسی طرح سے کوئی سایہ ہو گیا, اور وہ جن عامل کو یا جن کو بھی انہوں نے, جو روحانی شخصیت تھی جن کو انہوں نے جنات نکالنے کے لیے بلایا, انہوں نے بھی سیم بات کی کہ وہ نشانی چھوڑ جائے گا. اور جب وہ گیا تو ان جو میری کزن تھی ماما کی, ان کے بہت لمبے لمبے بال تھے, تو ان کی چوٹی کاٹ کے لے گیا تھا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. نشانی لمبے والوں کو تو وہ بہت زیادہ کیونکہ پسند کرتے ہیں, اور لمبے والوں سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. سنائیں. پتہ کیا, میری سے جو بڑی سسٹر ہے, مصباح ان کا نام ہے, وہ نا ان کا شادی سے پہلے کافی کم عمری میں ان کا نکاح میرے پھپھوزاد بھائی سے ہوا. تو نکاح کے بعد جب سب لوگ چلے گئے نا, تو اس کے بال تھے گھٹنوں سے بھی نیچے لمبے اور بہت ہی حسین. تو ہم سب امی کے ساتھ اس طرح واک کرنے کے لیے نا سارے, کہ ایونٹ ختم ہو گیا چلو ہم لوگ واک کرنے جاتے تھے ہمیشہ. کینٹ میں جب ہمارا گھر تھا تو ہم واک کرتے ہوئے اعظم گیریزن اسکول تھا, اس کو کراس کر کے نا رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا, جو کینٹ میں رہتے ہیں وہ میری اس چیز کو ضرور ریلیٹ کر سکیں گے, بہت بڑا نا برگد کا درخت تھا, بہت بڑا, اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی, دور دور تک پھیلا ہوا. اچھا آج تو آپ کو جگنو نظر نہیں آتے, لیکن اس ٹائم پہ جگنو رات کو پودوں پہ جھاڑیوں میں نظر آتے تھے. اچھا ہمارا کیا شغل تھا جی, جگنو کو نا ہم دوپٹوں میں نا اس طرح بند کر کے نا ایسے دوپٹہ ہلکا سا جو کہ وہ اڑنے کی کوشش کرتے تھے تو دوپٹہ وہاں سے موو کرتا تھا. تو ایک بڑی یہ خوبصورت ایکٹیویٹی ہمارے لیے ہوتی تھی, بچپن کی ایک اچھی. تو ہم لوگ وہاں واک کر کے گئے, تو روڈ کراس کر کے وہ برگد کا پیڑ تھا, تو میری بہن کو نا وہاں بہت سارے جگنو نظر آئے. تو ہم نے کہا وہ نا بھاگی نا گئی کہ میں نے جگنو پکڑنے ہیں. تو وہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ایونٹ ختم ہوا تو بال شال بڑے پیارے اس کے بالکل اسٹریٹ کھلے ہوئے, اور اس نے نا دوپٹے میں جگنو ایسے کر کے ڈالنے شروع کیے پکڑ پکڑ کر. اب میں اس سائڈ پہ کھڑی تھی, اب مجھے اس ٹائم اپنی ان چیزوں کا آئیڈیا تو نہیں تھا اتنا زیادہ کوئی, لیکن مجھے ایسے فیل ہوا کہ دس از ناٹ رائٹ, اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا ابھی اس ٹائم پہ. مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی اس کو نا درخت پہ سے واچ کر رہا ہے. تو اچھا ابھی میں یہ سوچ رہی تھی, کیونکہ ابھی مجھے کچھ اتنا یہ نہیں تھا کہ میرے پاس یہ علم ہے واقعی وہاں کچھ ہوگا یا میں اس کو بلا لوں. ایسے میں نے کہا امی واپس چلتے ہیں تو اس کو آواز دیں. اچھا ہم نے آواز دی, بلایا بہن کو,
تو وہ بھی مڑی تھی آنے کے لیے کہ برگد کے پیڑ میں سے یا ہم سب وہاں جو موجود لوگ تھے وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اتنی اونچی آواز آئی, میری بہن کا نام لے کے آواز دی, مصباح, 2-3 آوازیں آئیں, مصباح, کہ اس کو روک رہا ہے جیسے کوئی. وہ میں نے کہا مصباح بھاگ کر آؤ. وہ بہن بھاگ کر آئی اور ہم اس کے بعد ہم نے دوڑ لگائی گھر تک. وہ ہم نے, امی بھی ساتھ دوڑ رہی تھی کیونکہ وہ اتنے سناٹا تھا, بالکل پن ڈراپ سائلنٹ تھا. اس پہ درخت میں سے اس طرح اس کا نام لے کے پھر ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس, تب تک وہ حیات رہے, ہم لوگ ان کے پاس ہمیشہ دم کروانے بھی لے جاتے تھے. تو ہمیں وہ کہتے ہوتے تھے چھوٹی کائنات بڑی کائنات آ گئیں, بڑا پیار کرتے تھے. ہماری دادی سے ان کا بہت ایک روحانی بہن بھائی جس طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بچی بچ گئی ہے, اگر اس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو آج جن اس پہ مطلب جیسے عاشق ہونا کہتے ہیں یا اس پہ آ جانا, یہ ہو سکتا تھا. اللہ نے ایک نکاح کی بندش ایسی شاید کوئی رکھی ہے کہ جس میں اس کی یہ بچے کہتے ہیں تم لمبے بال لے کے کھول کے گئی کیوں رات کے اس پہر. بہرحال وہ اللہ نے بڑا بچایا. لیکن وہ آوازیں میں نے نہیں, میری امی, میری کزنس, ہم سب نے سنی تھی. یہ بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا, لیکن لکی شیز کہ ان کا نکاح ہوا تھا تو ہاں, وہ کہتے ہیں نکاح پہ نا ان تمام مخلوق کو بھی کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں. جیسے جو ایول ٹائپ ہوتے ہیں نا, وہ سارے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں, تو وہ ان حدود کی اللہ کی بنائی ہوئی کی جیسے شیطان پامال کرتا ہے وہ بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو نارمل جنات ہوتے ہیں یا عبادت گزار, وہ ان حدود کو نہیں کراس کرتے. تو ان میں سے ون آف کہ اگر آپ نکاح میں ہیں تو وہ اس طرح عاشق اور وہ اس طرح ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ان کو. اچھا, جب عاشق ہو جاتا ہے جن تو بآسانی پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جن جلا دیا یا باڈی میں جن حاضر کر لیا, جن نکال لیا. یہ کیا فینومینا پاسبل ہوتا ہے؟ پاسبل ہوتا ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں جس لیول پہ ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں جن بلا لوں گا. ایک چھوٹا سا بچہ بٹھا لیتا ہے سامنے اور اس پہ جن کی حاضری ہو جاتی ہے, وہ بچہ اونچ پٹانگ بولنا لگتا ہے, اور وہی مخصوص بچے پہ ہمیشہ جن کیوں بلایا جاتا ہے. اور جن جب آتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں جن ہوں. بہرحال یہ بہت ایک مشکل, اور جو لوگ ساری زندگی اس ریاضت میں لگاتے ہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے, جو وظائف ہیں اس کے, جو اس کے چلے ہیں, وہ اتنے مطلب خطرناک اور مشکل اور دشوار ہوتے ہیں. یہ جو زیادہ تر جو یہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب مصنوعی کام ہوتا ہے. اگر جن آتا ہے تو پھر وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جن آیا, آواز بدل لینا یا کوئی کرنا کہ جی نکال دیا ہے, مارنا لڑکی کو. شعبدہ بازی بہت زیادہ ہے اس فیلڈ میں. یہ افسوس کی بات ہے کہ صاحب علم بہت لمیٹڈ ہے, اور لیکن زیادہ تر جو ہے وہ شعبدہ بازی اس میں بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے جو ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہر ایک کے پیچھے نہیں لگنا. جو عامل اور جو اصل میں جو عامل جادو ٹونے والے اس طرح یہ آپ کو مزید پھنسا لیتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کالا جادو دیکھ لیں. یہ عامل جو جھوٹے عامل ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بلائیں گے, آپ کسی مسئلے میں گئے, کسی نے آپ کو ریفر کر دیا, ہاں جی آپ ان کے پاس جائیں, کام بڑے صحیح. آپ کا ایک کام تھوڑا سا بہتر کر کے نا آپ کو لگے گا, فیل ہوگا کہ اچھا یار یہ مجھ سے تو بڑا فائدہ ہوا. اگلی بار تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کے پاس اس سے بڑا ایشو آ جائے گا آپ پر, اور آپ کہیں گے اچھا اس نے وہ ایشو ٹھیک کر لیا تھا, میں اس ایشو کے لیے بھی جاتا ہوں. اصل میں بڑا ایشو اسی کا کریٹ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جان ہی نہ چھوٹے اور وہ آپ کو خوب لوٹ سکے. پیسہ بہت مانگتے ہیں اس طرح کہ کبھی کہیں گے ہم نے یہ کرنا ہے, تنی بکرے دینے ہیں, یہ چیزیں لا دیں, یہ کر دیں. وہ اتنی چیزیں مشکل بتائیں گے کہ کہنے والا سائل کہتا ہے تو میرے کو پیسے لے لو, منگوا خود لینا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں. میں نے پتا کیا کرتی تھی, جب میں نے اس چیز میں مجھے آئیڈیا ہوا, بہت سارے بابوں کا پتہ چلا, اس طرح کی چیزیں, میں کیا کرتی تھی کہ ایک عام ساحل کی صورت میں نا جا کے کسی کونے میں بیٹھ جانا تاکہ میری باری بھی نہ آئے, کوئی مجھے بلائے بھی نہیں. میں جسٹ واچ کرتی تھی کہ کس قسم کے لوگ بلیورز ہیں ان کے. اور زیادہ تر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل لوگ, دیہاتی لوگ مانتے ہیں. بلیو یو می, میں نے بیوروکریسی کو آتے دیکھا, میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو, انجینئر, ڈاکٹروں کو. ایک کپل آیا, انہوں نے کہا امریکہ میں ہمارے بیٹے کا نا اس ٹائم امتحان ہونا ہے اتنے 1 گھنٹے بعد, آپ نے ایک جن مقرر کرنا ہے جو اس کے وہاں امتحان پاس کروائے.
اور وہ بابا ایسی جی باتیں؟ ہاں، اور بابا جی کہتے تھے تسی فکر ہی نہ کرو، اے جن دا جان دا خرچہ تھوڑا ہوئے گا، اتنے ڈیوٹی دا دے گا تو انہوں کچھ کھلانا پلانا پڑے گا. تو انہوں نے اچھی خاصی رقم ان سے طلب کی جو کہ انہوں نے فٹافٹ نکال کے دے دی. اب جن امریکہ جا کے ان کا پیپر کروائے گا. تو یہ آپ سوچ لیں کہ اگر جنات نے یہ کام کرنے ہوتے تو پھر صاحب دولت لوگ تو فیل ہی نہ ہوں، جنات قابو کر لیں، جناتوں کو بیچ کے کام کرا لیں. تو مطلب اس حد تک ایک پڑھا لکھی فیملی جو مطلب فوراً میں جن کا بچہ پڑھنے گیا، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. مجھے تو بڑی حیرت بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بچہ اگر امتحان پاس کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں جنات کے تھرو. مطلب یہ اس حد تک چیزیں دیکھی میں نے اپنی آنکھوں سے. یہ تو انسان کی اپنی لا علمی ہے. یہ بھی آپ نے کھانے پینے کی بات کی تو بالکل یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ مجھے کوئی انسان ملا اور اس نے کہا کہ میں جن حاضر تو کر لوں گا لیکن اسے واپس بھیجنے کا خرچہ ہے کیونکہ جن پھر کھانے پینے کی بہت فرمائشیں کرتا ہے. یہ سیم جو آپ نے بات کی، یہ سیم میں نے بات 2-3 روز پہلے سنی ہے. یہ بتا جنات جو ہیں وہ ہماری طرح کے ان کھانے پینے کی چیزوں پہ نہیں رلائے کرتے. ان کا ایک اپنا نظام ہے زندگی کا، ان کی کھانے کی چیزیں الگ ہوتی ہیں. بلکہ آپ کے گھروں میں جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ جنات کا بڑا فیوریٹ فوڈ ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو بہرحال لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ جنات کی اصل خوراک کیا ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جن آ کے ڈی اے لے گا اور کہے گا کہ میرے لنچ کا انتظام کر دو، یہاں میں بروسٹ کھاؤں گا، منع کی نہاری کھاؤں گا تو بدری نہاری کھاؤں گا، یہ فرمائشی جنات. انسان اور جنات میں بہت فرق ہے. وہ ایسی مخلوق ہے جس کو مادی جسم نہیں ہے، ان کو اس قسم کے کھانوں سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، اور یہ سارے ڈھونگ ہیں پیسے کمانے کے. میں تو آپ سے باتیں کر رہی ہوں تو میرے دماغ میں تو بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، لیکن جو ہماری آڈینس ہے نا انہوں نے بھی آپ کے لیے ہمارے جو چینل ہے آفیشیل اس پہ بہت سارے سوالات چھوڑے ہیں، تو میں وہ آپ سے پوچھتی ہوں تاکہ ان کے سوالات کے بھی جواب ہم ساتھ ساتھ دیتے رہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا جنات ہندو لوگوں کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں؟ اچھا، جنات میں ہندو جنات بھی ہوتے ہیں اور مختلف مذاہب کے جنات تعلق رکھتے ہیں. اور اس میں بلکہ جو کالی ماتا ہندوؤں کی دیوی ہیں وہ مشہور ہی کالا جادو اور جنات اور اس طرح کے جو شیاطین جو طاقتور جو ہوتے ہیں نا، موسٹ طاقتور، وہ ان کے ریفرنس سے مانا جاتا ہے. ان کے تھرو جو لوگ میجک کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، بہت پاورفل. میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. ایک جو پرنسس تھی میڈوسا جس کا نام تھا، مصر کی، وہ بھی کیونکہ جو وہ بھی کالے جادو اور یہ اس طرح کے شیاطین کو کنٹرول کرنے کی بہت ماہر مانی جاتی تھی. تو کالی ماتا جو ہیں وہ بھی اس چیز کا وہ سمبل بھی ہیں اور پاورفل بھی ہیں اسی میجک میں اور اسی طرح ان قسم کی مخلوقیات کو قابو کرنے میں. اچھا، یعنی کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہو اس میں جنات، کالا جادو سب پاسبل ہے؟ سب پاسبل ہے. اچھا، سیکنڈ کویشچن کسی نے پوچھا ہے. اچھا، انڈیا کی بہت آڈینس آپ کو فالو کر رہی ہے تو سیکنڈ کویشچن بھی کسی نے انڈیا سے ہی پوچھا ہے. گیس شیطان منترا پڑھنے سے جن انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے کیا جا سکتا ہے؟ جو اصل جانتا ہے، جس کی نالج اور وہ جو شیطانی کام، اس کے لیے جو کالا علم سیکھتے ہیں نا، جو ان کا عمل، اگر آپ ان کی فالو کریں نا لائف، اتنی غلاظت آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کام کرتے ہیں جو ناپاکی پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں وہ جادو ٹونا کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان کا دوست بننے کے لیے آپ کو صفائی ستھرائی سے دور رہنا پڑے گا، آپ کو نیک عمل سے دور رہنا پڑے گا، آپ کو غلاظت کھانی پڑے گی، پینے پڑے گی، ناپاکی میں رہنا پڑے گا. ایسے شوپ چیزیں ہیں کہ شاید مجھے یہاں بتاتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ کیا کیا وہ آپ سے کرواتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے. جب شیطان ان کو، آپ کو پتہ ہے اس بڑے لیول پہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے ایک یورپ کے ملک کا نام میں لینا نہیں چاہتی کہ اس پہ ایشو نہ بن جائے، وہاں پہ باقاعدہ آپ کا جو دجال جو آنا ہے اس کا نیٹ ورک ہے، اور وہاں پہ ان کے پوجا کرنے والے ہیں، شیطان کے پوجا کرنے والے ہیں جو بظاہر آپ کو پڑھے لکھے لوگ نارمل انگریز نظر آئیں گے. رات کو وہ شیطانک ورسز پڑھتے ہیں اور ان تمام چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں پاور حاصل کرنے کے لیے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ پاور حاصل کر لیں اور
نیگیٹو انرجیز اپنی طرف اٹریکٹ کرنا. بالکل شیطان کو راضی کرنا. جب شیطان کے آپ پیروکار بن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنی ایول پاور دیتا ہے, پھر وہ آپ کے کام کرواتا ہے, پھر آپ سے کام لیتا بھی ہے اپنی مرضی کے. وہ آپ سے شیطانی کام, خطرناک سے خطرناک کام کر لے سکتا ہے. ایسے سے غلیظ بچوں کو اغوا کر کے ذبح کرنا, کنواری بچیوں کی جو ہے کالی جو جادو کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ حقائق پہ مبنی ہے. جانوروں کی ایک میں نے کہیں سنا, ایک آدمی آیا, اس نے شو کیا کہ میں آپ کو بڑا اسکالر ہوں اور میں مدینہ سے آیا ہوں. اچھا بڑے لوگ, تب میں دبئی رہتی تھی, بڑے لوگ اس کو ملنے گئے کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ, مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا کہ ہمارے گھر. اب جب مدینہ کا نام سنتے ہیں آپ اور سنتے ہیں کوئی بڑا کوئی اسکالر ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی بڑا اللہ والا کوئی حدیث بتائے گا, کوئی وہ. میں جا کے بیٹھ گئی. اچھا اب وہ دو چیزیں جو بتا رہا, کسی بی بی نے اس کو کہا کہ میں چاہتی ہوں میرا خامد مطلب ان دو رشتہ داروں سے دور ہو جائے, یا ماں باپ سے یا کس سے. اس نے پہلے نا ان دونوں کی تصویریں منگوائی, ان کو پہلے آپس سے پتہ نہیں کوئی گند لگا کے جوڑا, غلاظت سے جوڑا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا ایک مینڈک لے کے آؤ. مینڈک کے 2 حصے کیے, ایک سڑک کے اس طرف دفنانا, ایک سڑک کے اس طرف, ان تصویروں کے ساتھ. تو وہ میں نے کہا یہ کون سا ہے مدینہ سے آیا ہے بندہ. میں نے تو وہیں سمجھ آ گئی کہ یہ بہت گندگی, جو یہ کالا جادو اور شیطانی عملیات, شیطان کے پیروکار جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گندگی اور اس چیز کو پسند کرتے ہیں, اور کہ جس میں غلاظت ہے, ناپاکی ہے. شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہی ہیں. شیطان کو مردار, اور وہ آپ کو جو جس چیز کے آگے پاکی اور حلال لگ گیا وہ تو شیطان کی ناپسندیدہ چیزیں, وہ تو اللہ کا راستہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں. اور جب ہم اس کے الٹ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں آٹومیٹکلی. اور وہ ٹارگٹ کرتا ہے کہ اچھا یہ بندہ میرا بہت اچھا بن سکتا ہے غلام. کبھی اس کو وہ آپ کو شیطانی ایسا بھی مل سکتا ہے کہ شیطانی صورت میں کوئی انسان آپ کو ملے گا اور آپ کو آفر دے گا, اٹیمپٹ کرے گا. آپ مجھے بتائیں گے جو ڈرگز کے معاملات, قتل و غارت کے معاملات, چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات, یہ کون ہے؟ یہ شیطانی طاقتیں ہیں جو کرواتی ہیں. یہ جو ایک جو قیامت کے آثار پیدا ہونے ہیں, اس میں جب اس نے آنا ہے, ہم جب کہتے ہیں کہ جی یاجوج ماجوج, نہیں یاجوج ماجوج تو چلو آئیں گے, وہ ایک ایسی مخلوق ہوگی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن بڑی خطرناک. اس نے لوگوں کو مطلب شہر کے شہر دنیا اجاڑ دینی ہے. لاشوں کے ڈھیر نظر آنے ہیں, آپ کو دفنانے کی جگہ نہیں ملنی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن دجال کی میں بات کر رہی تھی کہ دجال جو ہے ہیڈ آف شیاطین جو وہ ہے, اور دجال کے پیروکار ہیں. ایک جو آپ کا میل ابلیس جو شیطان ہے, اس کے پیچھے ڈویژنز بنی ہوئی ہیں, آفیسرز بنے ہوئے ہیں. عام لوگ بہت ہائی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ ان کے ماننے والے اور ان کی پوجا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں. آپ کو پتہ ہے قصور میں بڑے واقعات ہوئے تھے, جو یہ ایک چھوٹے بچوں کے جو قتل کے, جس میں زیادتی کے بعد قتل بھی اس طرح بربریت کے ساتھ کیا جاتا ہے, تشدد کر کے. اور یہ اس تمام چیزوں کی ویڈیوز بنتی ہیں. پھر یہ ایک جو ڈارک ویب سائٹ ہے, یہ اس کو جاتی ہیں. یہ ڈارک ویب سائٹ, بلیک ویب سائٹ, یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ شیاطین کے ان کے ہیڈز ہیں. ان کے پوری دنیا میں مراکز ہیں. اور یہ اس حد تک خوفناک چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں نا تو میرے ابھی بھی گوز بمس شروع ہو گئے, رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سن کے حیران ہو رہی ہوں. پہلے موویز میں سنتے ہوتے تھے بلی چڑھانے کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا, جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا, وہی بچوں کا وہ جو قتل ہوتا ہے. یہ تو وہی والی باتیں ہیں ساری کہ پھر کڑیاں جڑ رہی ہیں. وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ حقائق پہ مبنی چیزیں تھیں. اور اب ہندوؤں کے کئی کاسٹ میں یہ چیزیں تھیں کہ بلی چڑھائی جاتی تھی, عورتوں کی, بچوں کی, فریش بلڈ کی. وہ کون تھے جن کو بلی چڑھائی جاتی تھی؟ کوئی اللہ کا ماننے والا, اللہ کا بندہ, اللہ کا ولی, تو انسانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. اور یہ سب وہ شیاطین ہوتے ہیں, وہ بت ان کی پرستش کرنے والے, جو ان کو خوش کرنے کے لیے تمام ایسے کام کرتے ہیں. آپ کے شیطان کے پجاری بننے کے لیے آپ کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے, رحم ختم ہو جاتا ہے, اور تب پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے, حلال آپ کے حلق سے نہیں اترتا. تو یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ذرا آنکھیں کھلی رکھیں اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے.
نیکسٹ کویشچن پر چلتے ہیں. یہ تو بہت ہی ڈیڈلی باتیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں. ایک ایسا چیپٹر ہے کہ اگر اس کو آپ اس پہ بات کریں یا تحقیق کریں آپ ہولناک اسٹوری ہے. مائنڈ ہی بالکل اس سائڈ پہ ڈائیورٹ ہو گیا میرا. اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ مرر اسٹیئرنگ سیف ہے شیطان بلانے کے لیے؟ شیطان بلانے کے لیے آپ شیطان کیوں بلانا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مرر اسٹیئرنگ ہے کیا. آپ کو میں بتاؤں, جادو کے تھرو, کالے جادو کے تھرو یا شیطانی عمل, کالا جادو ان کا مین ہتھیار ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مرر استعمال کیا جاتا ہے, جنات کو جو ایول ہوتا ہے وہ مرر کو یوز کرتا ہے. دوسرا یہ ایک چیز ہوتی ہے, آج ہم جو ہماری ویب سائٹس ہیں نا, یہ پتہ نہیں مجھے کوئی چیلنج ہی نہ کر دے اور مجھے بلائی نہ لے, کیس ہی نہ کر دے, www. ویب سائٹ جو ہوتی ہیں, یہ تاریں جو ویب سائٹس آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں, یہ ایول کا آپ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے ہر گھر میں داخل ہونے کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچپن میں, آپ بہت چھوٹی بچی ہو تو آپ اپنی امی سے پوچھنا, جو ہمارے ایج گروپ ہیں وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ رات کو نا شیشوں پہ کپڑا ڈال دو. میں نے بھی سنا ہے. ہاں, خالی برتن جو دھلے ہوئے برتن ہیں, ایک تو کبھی کچن میں گندے برتن نہ رکھو, جو دھلے ہوئے برتن ہیں ان کو ڈھانپ دو. اول تو گھروں میں مجسمے, تصویر اور اس طرح کی چیزیں جیسے ٹوائز بھی, ڈالز ان کی صورت میں جو ہے نا, ان کو نہ رکھیں, اور اگر رکھیں میں تو رات کو ان کو ڈھانپ دیں. بالکل اور اگر کوئی فیس بنا ہوا ہے تو اس کی آنکھیں نہ بنائیں, مطلب اس کی آنکھیں ایسی واضح نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں یہ اس چیزوں میں سرایت کر جاتے ہیں, ان کے پاس یہ پوری طاقت ہوتی ہے سرایت کرنے کی, اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کبھی آپ کے گھر میں جو مکوڑا پھر رہا ہے وہ کیا حقیقی مکوڑا ہے یا اس میں کوئی اور بلیات اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جو چھپکلی آپ کو گھور رہی ہے. اور ایک میری کزن کا شاید واقعہ پتہ نہیں لاسٹ ٹائم میں نے شیئر کیا کہ نہیں کیا, میری پھپھو زاد بہن ہے میری. اصل میں پھپھو کے بہنوں کے واقعات بہت ملیں گے بھائیوں کے, کیونکہ میرے ابو 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے, تو پھپھیاں ہم نے دیکھی ہیں سب سے زیادہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم اس کو, نام اس کا عائشہ ہے لیکن ہم چندہ کہتے ہیں, اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی میرا کزن ہے شاہد. تو یہ اپنے گھر میں نا سیٹنگ جیسے کمرے کی صفائی کرتے ہیں, تو شاہد نے میٹرس اٹھایا تو چھپکلی ایک تھی وہاں نا, تو اس نے کہا, وہ میری کزن نے تو چیخیں ماری کہ یہ کیا چیز ہے, نکالو اس کو فوراً یہاں سے. ہم سب لوگ عام طور پہ چھپکلی سے گھن جاتے ہیں. اچھا, اب شاہد نے اس کو بھگانے کی, آپ چھپکلی اب ڈر کے بھاگتی ہے, آپ اس کو ڈنڈے کو پیچھے لگاؤ یا ہٹ کرو یا اسپرے کرو. اچھا, وہ چھپکلی کا وہ مناظر تھے کہ اس نے جمپ لگائی بیڈ پہ, بیڈ سے جمپ لگائی, سامنے وہ جتنا مارے وہ باقاعدہ اس کو ریئیکٹ کرے, اس پہ حملہ کرے جوابی. کبھی کسی چھپکلی کو آپ نے یہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا. چھپکلی ایک ڈرپوک سا حشرات میں سے جانور ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, شش کریں یا مار دیں تو دم کٹ جاتی ہے, بیچارہ بھاگ جاتا ہے. جس طرح بھی ہوتا ہے, غلیظ چیز ہے, ہمیں اس سے نفرت آتی ہے. لیکن وہ چھپکلی کتنے گھنٹے فائٹ بیک کرتی رہی, وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھی, اور اس کے بعد اس کو اسپرے کیا, مارنے کی کوشش کی, کچھ نہ ہوا. تو میرے کزن نے مجھے فون کیا, اس نے کہا کہ بہت ہی انبکے, انہوں نے شاید مجھے اس ٹائم وہاں ویڈیو بھی بنا کے بھیجی تھی, میری کزن ویڈیو بنا رہی تھی کہ یہ کون سی چھپکلی ہے بھائی, کون سی نسل کی عام نارمل اتنی سی چھپکلی, اس نے سب کو آگے لگایا ہوا. تو پھر میں نے نا اس کو کہا, میں کہا اس کو تم ڈنڈے سے نہ مارو, آیت الکرسی پڑھ کے نا اونچی اونچی اور کل تینوں پڑھ کے ذرا پھونک مارو. تو اس نے وہ کیا, تو وہ چھپکلی جسٹ ڈسپیئر, کہ زمین میں چلی گئی, کہاں چلی گئی. پھر انہوں نے پورا گھر کا فرنیچر اپنے کمرے کا الٹ دیا, وہ چھپکلی نظر نہیں آئی. اوہ مائی گاڈ. اور چھپکلی تو ایسی ہے کہ اسے ایک جھاڑو یا کوئی ڈنڈا لگاؤ تو وہ ایسے چھپ جاتی ہے کہ ڈھونڈتے رہو بعد میں اس کو. لیکن یہ اس طرح کا واقعہ بھی ہے کہ آپ یو نیور نو, کہ سانپ کے بارے میں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تم اگر کوئی جنات میں سے ہو تو پلٹ جاؤ, اور اگر وہ پلٹ جائے تو جنات بھی سانپ کے روپ میں ان چیزوں میں آتے ہیں. بہت نئی چیزیں سننے کو مجھے مل رہی ہیں آپ سے. کوئی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی کا خود کوئی جنات یا ایسی مخلوق محسوس ہو تو اسے اپنے طور پر کیا کرنا چاہیے, اور جنرلی کس طرح سے اوائڈ کیا جائے اگر کوئی پیرانارمل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جائے؟ دیکھیے, ایک تو اگر سٹارٹ ہو رہے ہیں, ایک تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس قسم کے آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ کو ڈرانے کے لیے ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے, تو اس کا پھر آپ کو فوراً سد باب کرنا چاہیے, کوئی صاحب علم کے پاس جا کے
اپنا حصار کروائیں, اس چیز کو وہاں سے موو آؤٹ کروائیں. اور اگر آپ ویسے ارد گرد آپ کو اللہ نے اتنی سینسز دی ہیں اور آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے اٹھ کر آپ اپنا حصار کیا کریں آیت الکرسی اور تینوں کل سے, اور اس کے بعد آپ اپنے پہ پھونک مار کے پھر آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں, اگنور کریں, زیادہ توجہ نہ دیں, اور زیادہ بات ہو تو تھوڑا ڈانٹ دیں کہ بھئی آپ جو بھی ہیں آپ اپنا رہ رہے ہیں, اب مجھے پریشان نہ کریں. وہ سن سکتے ہیں, وہ آپ کو جواب بھی دیتے ہیں, لیکن ہے کہ آپ اپنا میسج کنوے کر دیں, لیکن بہت زیادہ کلوز ہونے کی کوشش نہ کریں, کوئی تعلق کرنے کی یا گفت و شنید بڑھانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کے وہ آتشی مخلوق ہے, طاقتور ہے, اور لیکن انسان کو اللہ نے سب سے طاقتور بنایا ہے کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت ہے اور اشرف المخلوقات ہے, ہر مخلوق سے اشرف ہے, لیکن اگر وہ سمجھے اور ایمان کے اس لیول پہ ہو. تو عام طور پہ ہم عام انسان ہیں, ہمارے پاس ان طاقتوں سے نمٹنے کی قوت نہیں ہوتی. یہاں پر آپ نے کہا ڈانٹ بھی لگایا تھا, تو ڈانٹ لگانے کی کسی کے اندر شاید جرت نہ آئی ہو, یا آپ ہی لگا سکتی ہو جن کو ڈانٹ, تو کبھی لگائی ہے آپ نے, اور اس نے آگے سے کیا رسپونڈ کیا؟ نہیں, ڈانٹ تو میں نے اکثر لگایا ہے. میں نے بتایا کہ میں نے کل جو 2 دن سے 4 دن سے مجھے نماز میں تنگ کر رہی تھی اماں جی, ان کو بھی میں نے ڈانٹ تھوڑی سی لگائی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح جو میں نے آپ کو اپنی فرینڈ کا واقعہ بتایا تھا جو ریچھ نما تھا, اس کو میں نے ذرا ڈانٹا دبکا تھا, یا اس کو مجھ سے تھریٹ فیل ہوا تھا, تو اس نے بڑا بدلہ لینے کا, اور اس واقعی میری باڈی پہ جو بوجھ, شاید میرے کوئی ایسا انسان ہوتا جو ان چیزوں کو اتنا اسٹرانگلی نہیں اگر نبٹ سکتا, تو وہ میرے خیال میں اس کے اندر اس کو کافی مسائل آنے تھے, جان لیوا مسائل بھی ہو سکتے تھے. اور میری دوست کو لے گیا نا, تو مطلب وہ صرف ایمان کی طاقت, نالج کی طاقت, قرآن کی طاقت, بہت بڑی طاقت ہے. اس کو پکڑ لیں تو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں, آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کسی نے کامنٹ کیا ہے کہ آپ نے عربی جن کا واقعہ سنایا تھا نا اپنے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں, کسی نے لکھا کہ عربی جن سے آپ کوئی مدد بھی لے سکتی ہیں, اور آپ جب بلاتی ہیں تو وہ آ جاتا ہے. نہیں, اچھا پتہ کیا, اگر وہ جس طرح کلوزنس تارا تھا میری اکیلے میں ہونے میں زیادہ ظاہر کرتا تھا, ہاں اگر میں اس سے رابطہ کرتی, اس سے بات کرتی اسے, تو شاید وہ زیادہ کلوز بھی آ جاتا اور مدد بھی کر سکتا, اور یا میں جب بلاتی وہ آ جاتا. لیکن مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس طرح اس مخلوق سے اتنا کلوزنس بغیر کسی اس علم کے ان چلوں کے ان تمام وظائف کے جو آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ آپ ان سے مقابلہ کر سکیں, ان سے ڈسٹینس رکھنا چاہیے. اس لیے وہ اپنی مرضی ہو, اب زیادہ لوگوں کی موجودگی میں وہ خود کو ظاہر نہیں کرتا. میں نے یہ نوٹ کیا, جب میں اکیلی تھی, گھر بہت اکیلا ہوتا تھا, تو مجھے اس کی پریزنس بہت زیادہ فیل ہوتی تھی. لیکن اب میں یہ چاہوں کہ اس کو آواز دوں, میں نے وہ شاید کنیکشن بننے نہیں دیا, ورنہ شاید یہ ہو سکتا تھا, لیکن میں نے کیا نہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے, میں کوئی کام ہی کرا لیتی. کوئی ایسا انسیڈنٹ تھا کہ اس نے خود آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی ہو, کوئی کلوز آنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ وہ جو مجھے دلہن نظر آئی تھی, وہ دلہن بھی ایک شیطانی مخلوق تھی, اور اس نے اس کو بھگایا تھا. اور ایک بلی کا واقعہ پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نہیں. ایک کیا ہوا, اچانک میرے گھر نا ایک بلی آ گئی. اچھا, بلی بھی جیٹ بلیک. اب ہماری بلیک بلیوں کے بارے حوالے سے ویسے ہی بڑے وہ تہمات ہوتی ہیں, لیکن میں نے بہت سی بلیک بلیاں پالی ہیں, اور میرے اکثر بلیک بلیاں, لاسٹ جو میری 2 بلیاں تھیں وہ دونوں بلیک تھیں, اور کیونکہ بہن بھائی پرشین وائٹ بھی تھے, لیکن میں نے بلیک کو سلیکٹ کیا تھا. بڑی کیوٹ, وہ بہت پیاری تھی, میری لونا اس کا نام تھا. تو یہ بلی جو آئی نا, اچھا میرے گھر میں ایسی رینڈم بلیاں بھی آ جاتی ہیں, اور مجھے پسند ہے تو میں ان کو بھگاتی نہیں ہوں. یہ بلی تھی بہت شائننگ بلیک, خوبصورت بلی مجھے لگی, اور وہ اتنی فرینک کہ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہو کے, اب اس کو پہلے سب نے نکالنے کی کوشش کی کہ یہ رینڈملی, میں کہتی ہوں یار چلی جائے گی, تم لوگ کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو. اچھا, وہ ایسے سے چکر لگایا پورے گھر کا, ایک راؤنڈ لگا کے, اب میں بیٹھی ہوئی نا, وہ ایسے سامنے آ کے بیٹھ گئی. اچھا, جیسے میرا اس سے آئے کانٹیکٹ ہوا نا, مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بلی نہیں ہے. میں کہا اچھا, میں نے دماغ میں سوچا تو کہ بیٹا تو جو بن کے آئی ہے نا, تو وہ ہے نہیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے تیری. اس نے نا مجھے بالکل غراہٹ پنجے ایسے کھول کے نا غر کے مجھے پنجے دکھائے, حالانکہ خطرناک سے خطرناک جو
ڈاگی ہو یا بلی ہو وہ میرے سے یوں دوست بنتے ہیں کیونکہ وہ اسمیل کر سکتے ہیں نا پازیٹیوٹی, آپ ان سے ڈر نہ رہے ہوں تو وہ میرے دوست بن جاتے ہیں. تو لیکن وہ بلی جیسے مجھے غرائی, اچھا بچوں کو جھپٹے, اس نے 2-3 کو پنجے مارے. میں نے کہا کہ بھائی تم لوگ اس سے دور رہو, اس کو چھوڑ دو. ہم نے کوشش کی کہ چلی جائے باہر, پش کر کے لے کے گئے, پھر کمرے میں موجود ہوتی تھی, کبھی کہاں بیٹھی ہوئی ہے کہاں بیٹھی ہے. اچھا اب وہ بلی کی حرکات اور سکنات اور وہ حملے کرے, باقاعدہ میری بیٹی کی کمر اس نے چھیل تھی پوری, اس طرح کر کے. ہم کہیں کیا ہے, کوئی اٹھا کے نا گاڑی میں اس کو لفافے میں بند کر کے گاڑی میں آگے چھوڑ کر آئے, تو رات میں پھر وہ گراج میں بیٹھی ہوئی. اچھا اب ہم بڑا تنگ آئے, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں اس کا کروں کیا. میں نے اس کو مخاطب بھی کیا, میں اس سے پڑھائی بھی کی. وہ چڑھا کے جب میں کچھ پڑھنے لگتی تھی تو بھاگ کر نا میرے گھر میں ممٹی بنی ہوئی ہے, ممٹی پہ بھاگ جاتی تھی. پھر کیا ہوا کہ میں اس دن, میں شام کا وقت تھا, میں بالکل گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک دم سے میں نے اس بلی کے نا چیخنے کی اور آوازیں دیکھی. میں نے وہ سیڑھیوں سے آ رہی ہے بھاگتی ہوئی, تو میں نے ایسے دیکھا خوف سے مارے نا بلی بھاگتی آ رہی ہے. تو میں نے ایک دم اوپر دیکھا, وہ بہت دنوں بعد مجھے وہ عربی جن نظر آیا. وہ پیچھے تھا اور اس کو دیکھ کر وہ بھاگی ہے کوئی, یقین مانے دروازے سے ٹکر ماری, اس نے اسپیڈ سے آ رہی تھی کہ دروازہ کو بند تھا. میں نے دروازہ کھولا ہے, وہ ایسی غائب ہوئی ہے گیٹ کے پاس جا کے, شی جسٹ ڈسپیئر, پھر واپس کبھی نہیں آئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس نے میری ہیلپ کی تھی. وہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو کافی نقصان کی غرض سے آئی تھی. یعنی عربی جن مطلب آپ اس سے مدد نہیں مانگتی لیکن وہ خود جب سمجھتا ہے وہ کر دیتا ہے, سیف گارڈ کے خاص طور پہ انہی سپر نیچرل چیزوں کے حوالے سے آپ کی مدد کرتا ہے. چلیں گڈ فار یو کہ ایک سیف گارڈ باڈی گارڈ ہے آپ کے پاس گھر پہ آپ کا. سعدیہ میم سے لازمی پوچھے گا کہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اچھا میں نے بھی ابھی نا بڑی نیئر فیوچر میری نالج میں کچھ چیزیں آئی ہیں کہ ایلین بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. نہ صرف کرتے ہیں, وہ دنیا کے کافی چکر بھی لگا گئے ہیں. اور امریکہ وہ ملک ہے جس میں جنہوں نے ایلین سے رابطہ کیا, اور بہت سارے منصوبوں میں, بہت ساری چیزوں میں ایلین کو استعمال کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی تحقیق ہوئی ہے اس پہ, اور یہ چیزیں میں نے کچھ اس پہ ریسرچ ورک کیا تھا تو میری نالج میں آئی ہیں کہ ایلین بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا جیسی کئی دنیا ہیں اس کائنات میں جو ہمیں نہیں پتہ, اس پہ کیسی اس پہ زندگیاں بھی ہیں, اس پہ پتہ نہیں کس کس قسم کی مخلوق ہے. یہ اللہ کا ایسے رموز ہیں کہ انسان ابھی ان تک پہنچا بھی نہیں ہے, کچھ اشارے ہی ہیں. پر ایلین کی موجودگی اس دنیا میں آنا, اور جو ہم اجوج مجوج کہتے ہیں, یا جس طرح جس طرح کا نیٹ ورک آگے قرب قیامت پہ بننے جا رہا ہے, اس میں ایلین کا بھی بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. یہ بڑی اسٹرینج ایک ریالٹی ہے لیکن سننے میں بہت زیادہ آ رہا ہے, اور آج کل یہ بہت زیادہ اچھی باتیں سننے میں ایک دم سے دوبارہ سے فریکوینٹلی آ رہی ہیں. کسی نے اپنا انسیڈنٹ ایک شیئر کیا ہوا ہے اور اس پہ آپ سے کوئی لینا چاہ رہا ہے کہ اس کوئی خاتون ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن ان کے فادر سو رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ تکیے پر بہت سارا بلڈ ہے. جب انہوں نے اپنے فادر کو دیکھا تو کہیں پہ ان کو چوٹ نہیں تھی. خیر ان کے فادر اٹھ گئے, انہوں نے کہا شولڈر پر بھی بلڈ تھا اور کچھ عرصے بعد ڈیتھ ہو گئی. تو کیا یہ کالا جادو پاسبلی ہو سکتا ہے؟ 100% کالا جادو. کالا جادو کی جو پہلی نشانیاں آتی ہیں نا, وہ بلڈ سپاٹس آتے ہیں اکثر جگہوں پہ. جو ایک ہوتا ہے کالے جادو میں ایک ٹرم ہوتی ہے ہانڈی چڑھانا. وہ ٹرم ہوتی ہے جیسے آپ ایک کلر ہائر کر لیتے ہیں نا کہ اس کو, یہ آپ کا وکٹم ہے, اس کو آپ نے ختم کر کے آنا ہے. تو وہ اس قسم کا وہ ایک موکل ہائر ہو جاتا ہے جو اس انسان کی زندگی کے پھر درپے ہو جاتا ہے. اگر صرف آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کتنی اموات نظر بد, حسد اور جادو سے ہوتی ہیں. دیکھیں اموات تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں, اللہ کو پتہ ہے, اللہ نے زندگی مقرر کی ہے, اللہ کے بغیر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. لیکن یہ وجہ بن جاتی ہے, اللہ اس کا ذمہ خود نہیں لیتا. پھر یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس کا ریزن بن جاتے ہیں خود بخود, اور وہ اپنے گلے لے لیتے ہیں وہ موت. اللہ نے تو موت کا مقرر ہر کیا, کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو اللہ کے مقررہ وقت کو آگے پیچھے کرے. لیکن اللہ نے اس انسان کو یہاں آزمائش کرنے کے لیے کچھ لیوریج بھی دی ہے نا کہ وہ آزما لے. شیطان بھی اپنا زور آزما لے اور جو اللہ کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا زور آزما لیں. تو اس لیے اس شیطانی اس حربے کو, اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں. وہ جب خون آیا تھا نا
تبھی اس پر فوری طور پہ ایک روحانی علاج کی ضرورت تھی، اس کی ڈائگنوزس کرانے کی ضرورت تھی کہ آیا یہ کس کی طرف سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے، اور اس کی پروٹیکشن کی جاتی. تو اس لیے وہ اللہ کے حکم سے گئے، لیکن اس میں یہ ٹول لازمی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک جگہ سے نا میرا پرپوزل آ رہا تھا، یہ میری اسٹوڈنٹ لائف کے ٹائم کی بات ہے. اچھا، ان لوگوں کو بہت بار منع کیا، انکار کر دیا. میرے ابو کا مائنڈ نہیں تھا، ابھی تو میں پڑھ رہی تھی. ابو ویسے بھی ویسے شادی میری جلدی ہی ہو گئی تھی، لیکن اس ٹائم ابو اس سے بھی پہلے کہ وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے کافی عرصے سے. اچھا، ابو ہمارے حساب سے ہمارے ماحول اور ان کے چیزوں میں ڈفرینس تھا، تو ابو نے ریفیوز کر دیا. اچھا، ایک بار کر دیا، پھر وہ کبھی کسی کے تھرو آ جائے. آپ بلیو کریں وہ 14 بار میرا پرپوزل لے کے آئے، ہر بار ریفیوز ہونے کے بعد. وہ ایک طرح ضد بنا لینا. اچھا، میں نے تو خیر بادر ہی نہیں کیا، یہ بڑوں کا معاملہ تھا. لیکن کیا ہوا کہ جاننے والے تھے کوئی، بس کوئی ایسی کسی کے ریفرنس صحیح تھے، میں صحیح تھے. سنا تو ان کے بیٹے کو بڑی سخت ڈیمانڈ تھی، اور کہ مجھے یہاں رشتہ کرنا ہے. اچھا، کیا ہوا کچھ دن میں باتھ روم میں میرا ٹاول لٹکا ہوا تھا، اور میں نے ابھی جانا تھا باتھ روم، تو میں نے ایک دم دیکھا، میں نے کہا یہ ٹاول میرا، اس میں مجھے ڈاٹ 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 سے نظر آئے. تو میں نے کہا امی یہ دیکھیں ٹاول پہ کیا ہے، یہ کس نے یہاں کیا کیا ہے. جب ہم نے ٹاول دیکھا تو وہ بلڈ کے ڈاٹس تھے پورے ٹاول پہ. تو میں نے کہا امی یہ کیا ہے. امی نے کہا ہاتھ نہ لگانا اس کو، تم چھوڑ دو اس کو. ہمارے نا نیبر میں رہتے تھے حکیم صاحب کہتے تھے، لیکن وہ اس علم کو وہ جانتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے. انہوں نے نا جب ان کو ٹاول دکھایا کہ یہ ٹاول پہ دیکھیں، انہوں نے کہا بچی پہ جادو ہوا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم احتیاط کرو، یہ کرو. کوئی رشتہ آیا تھا اور رشتے پہ تم لوگ نے منع کیا ہے، یہ ان لوگوں نے کروایا. ان کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے خود ہی نشاندہی کر دی. اچھا، وہ ٹاول ضائع کر دیا ہم نے. اچھا، اس کے بعد دیوار پہ نشان آ گئے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں تو خیر اس ٹائم خود اسٹوڈنٹ تھی، بچی تھی، مجھے نہیں اتنا چیزوں کا آئیڈیا تھا. پھر انہوں نے پڑھائی کی، اور پھر سورہ بقرہ بھی گھر پہ ہم لگاتے تھے، اور وہ پانی دیا دم کر کے، پھر تمام گھر کی چیزوں پہ. پھر مجھے بھی انہوں نے پانی دیا پینے کے لیے. تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے پھر میں بیمار بھی بڑی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں بہت بیمار ہوئی تھی، کہ بس ایسا تھا کہ اب یہ بس انتقال ہی کر جاؤں گی. وہ اس قسم کا جادو تھا کہ ہمارے سے اگر ہمارے سے نہ ہو تو بس یہ رہے ہی نہ. اس طرح کا میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. دیکھیں، یہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں رشتے ناتے، یہ اللہ نے بنایا. آسمانوں پہ جوڑیاں بنتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور بالکل آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے آپ کو کون مل جاتا ہے اور آپ کی شادی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ اس چیز کو اتنا ضد بنا لینا، اور پھر اس حد تک آ جانا، جیسے لوگ تیزاب پھینکتے ہیں، جیسے لوگوں کی لڑکی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا، اس کو اتنا کر دیا کہ اپنا، یہ سب شیطانی کھیل ہیں. اللہ سے ان کو بچائے. اس طرح کی حد تک جانا بہت ہی بس اللہ، میری قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے بچا لیا، ورنہ لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھا پاتے ہیں. کالا جادو کی بات کر رہے ہیں، تو نیکسٹ کسی نے کالا جادو کا ہی پوچھا ہے کہ قبروں پر کالا جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے. مردوں کے ساتھ جو کالا جادو ہوتا ہے نا، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہے بہت مشہور واقعہ، عامر لیاقت جب عالم آن لائن کرتے تھے، ایک فون آیا ان کو میاں بیوی کا. انہوں نے پوچھا مسئلہ کہ ہم عمرہ کرنے گئے تھے، تو لیکن میری بیوی کو کعبہ نظر نہیں آیا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ سنایا تھا. پھر لوگوں نے شاید میں نے نہیں سنا. اچھا، وہ ہوا. اس نے کہا جی انہوں نے کہا جی کعبہ نظر نہیں آیا، کیا مطلب کوئی بنائی کا ایشو ہے، کوئی ایسا مسئلہ؟ کہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا کیا ریزن ہے؟ ہم بڑے پریشان ہو کے آئے ہیں، تو رو کے اس کا برا حال ہے، آپ گائیڈ کریں گے. انہوں نے اسے پوچھا کہ آپ کی بیگم کیا بات ہے، کوئی غلطی کوتاہی آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے ایسے پوچھا. اس نے کہا کہ میں مردوں کو غسل دیتی ہوں. تو اس نے کہا اچھا، مردوں کو غسل دیتی ہیں، یہ تو بڑا اچھا کام ہے. تو پھر اس نے کہا کہ آپ کوئی ایسی بات، کوئی اس کی میموری جو آپ کو کھٹکتی ہو، جو کسی مردے کو غسل دیتے ہوئے کوئی ایسی بات آپ کو یاد رہ گئی ہو. اس نے کہا ایک دم ہاں، مجھے ایک چیز یاد ہے، میں نے زندگی میں ایک بار میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، جو وہ یہ تھا کہ وہ کوئی میاں بیوی ایکسیڈنٹ میں مرے، ان کے 2 بچے تھے. تو والدہ کو میں نے غسل دیا، ان کی بچوں کی ماں کو نا.
تو مجھے اس کے دیور نے ایک تعویذ دیے، دو پتہ نہیں کہ 2 تعویذ دیے کہ تم نے جب غسل دینا ہے تو اس کی وہ یا تو منہ میں رکھا جاتا ہے یا اللہ نہ کرے جو ایک ایسی جائے مخصوصہ ہوتی ہیں ان میں انسرٹ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنے کے چانسز نہیں ہوتے. منہ میں تو شاید نظر بھی آ سکتا ہے نا، کیونکہ حلق تک آپ اگر نہیں لے جا سکتے، یا عام طور پہ آپ کے کوئی اہل ویال رشتہ دار بھی کھڑے ہوتے ہیں ساتھ 1-2 لوگ، تو اب جب اسٹمک کلیئر کرتے ہیں نا مردے کا، جو اس میں وہ آرام سے یہ کام کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے وہ 2 تعویذ اس کے پیٹ میں مطلب ٹرانسفر کر دیے، اس کے انسرٹ کر دیا. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا، میں تو اس نے مجھے بہت پیسہ دیا تھا، میرے حالات بہت خراب تھے، میں لالچ میں آ گئی. اس کے یکے بعد دیگرے 2 بچے فوت ہو گئے اس کے بعد. تو وہ اصل میں جائیداد تھی ان لوگوں کی، یہ 2 وارث تھے، اور سگے چھوٹے بھائی نے یہ کروایا اس سے، اور وہ بچے وارثین. کالا جادو تھا، وہ ایسا تعویذ تھا جو مردے کے اندر، کیونکہ وہ پھر نکل نہیں سکتا، وہ قبر میں بھی دفن ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا کیا ہوا، تو اس نے پھر مجھے یاد ہے عامر لیاقت صاحب نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے شوہر کو کہ آپ ان کو فوراً طلاق دے دیں، آپ کا نکاح منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ ان سے کفرانہ کافر، کیونکہ جب آپ کسی مردے کو غسل دیتے ہیں تو اس کی حرمت واجب ہوتی ہے، آپ اس کی ڈیٹیل بھی باہر آ کے ڈسکس نہیں کر سکتے، اتنی حرمت ہے مردے کی. اور یہ اتنا غیر کالا جادو میں آپ حصہ بنے، ایک مردہ جو دنیا سے جا چکا ہے، اور 2 معصوم بچوں کی جان لینے کا آپ باعث بن گئے. بہرحال یہ بھی ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہے ایک واقعہ شاید پچھلے پروگرام میں سنایا تھا کہ میری دادی مجھے بلا رہی ہیں قبر پہ، اور وہاں پہ وہ کھوپڑی اور نیمبو اور ہری مرچیں رکھی ہوئی ہیں. قبروں پہ جا کے لوگ ایسے کرتے ہیں تاکہ قبروں میں دفنائے جاتے ہیں تعویذ. اگر مردے میں نہیں دفنا سکے تو قبر کو کھود کے نا اس کے اندر کوئی ایک کونا ڈیپ کھود کے اس میں دفنا دیتے ہیں، قبروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اس سے وہ جو قبر کا مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو بھی. اکثر یہ جو ہانڈی چڑھانا ہے نا، وہ ایک ہانڈی ہوتی ہے، اس میں پتلا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ قبرستانوں میں جا کے دفنا دیتے ہیں. تو وہ بھی ابھی میری نا بہت قریبی ایک رشتہ، ان کا انتقال ہوا ہے. اتنی اچانک، وہ مطلب بالکل ٹھیک تھی، ہیلدی، صحت مند. تو مجھے کہتی ہیں مجھے نا بڑی گھبراہٹ ہے اور اس طرح ہے، تو مجھے دم کر دو. میں ان کے پاس اس گھر میں جاتی تھی. میں نے جب ان کو دم کیا، میرے بڑے قریبی ہیں، میں اس لیے نام نہیں لینا چاہتی کہ اچھا، میں نے ان کو جب ایسے آنکھیں بند کر کے میں دم کر رہی، تو ایک دم میری آنکھوں کے سامنے نا ایک ویران سا قبرستان اور ایک قبر نظر آئی، پہ دھول مٹی راکھ ڈلی ہوئی. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی قبر ہے یا ان کے لیے قبر تیار ہے. میں بڑی گھبرائی. بہرحال میں نے ان کو بتایا نہیں. میں نے ان کی بیٹی سے کہا کہ آپ ان کا نا ایک ہے، میرے بتایا طارق بھائی وہ دم کرتے ہیں بہت زبردست ان علوم کے مسئلے کے حل کے لیے، اور 1-2 لوگ ہیں، اسرار بھائی ہیں، جن لوگوں سے میں بڑا رلائی کرتی ہوں، جو صاحب علم لوگ ہیں. میں نے کہا تم فوراً ان کا دم شروع کرواؤ، ان کا روحانی علاج، یہ میڈیکلی بیمار نہیں ہے، ان کا روحانی علاج. اب میں اتنی ڈیٹیل بتا کے نا ان کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھا پھر وہ ہوا، انہوں نے 1-2 بار کوشش کی، پھر چیزیں نا انسان ان چیزوں کو شاید اتنا سیریسلی لیتا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر ڈاکٹر کا بھی علاج، ہر رپورٹ کلیئر آتی تھی. دن بہ دن وہ کمزور. انہوں نے نا زندگی کا جیسے ہوتا نہیں ہے، اتنی فل آف لائف، شاعرہ، ادیبہ، خوبصورت لباس پہننے والی، ایک دم زندگی جیسے چھوڑ نہیں دیتا. اور ہر چیز کو، ہر علاج، کوئی ڈاکٹر کوئی کہتے ہم کس چیز کا علاج کرے، بیماری کوئی نہیں ہے، نہ ان کو شوگر ہے، نہ ان کو بلڈ پریشر ہے، نہ ان کو کوئی نارمل ڈیزیز بھی نہیں ہے. دنوں میں، ابھی فیو ڈیز بیک شی ڈائڈ. اور جب ان کی حالت خراب ہوئی تو میں نے ان کو بیٹی کو بتا دیا کہ مجھے کیا نظر آیا، معاملہ بڑھ پڑا ہے. وہ کسی اور بچے کے پاس رہیں اور آئیں تو ان کے باڈی پہ عجیب و غریب نشانات تھے. اور غسل بھی میں نے دیا مل کے ان کی بیٹی اور 1-2 لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ میں نے ان کو ایسا بالکل، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب صرف ہڈیوں کا پنجر ہے. اتنی خوبصورت خاتون، اتنی صحت حسین، اتنی صاحب علم، بغیر کسی بیماری کے. تو مطلب یہ جادو یہ چیزیں کراتا ہے.
اچھا کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ سعدیہ میم کی طرح سکس سینس ڈیولپ کی جا سکتی ہے جنات سے متعلق یا بھوت پریت سے متعلق؟ اچھا کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں اور کچھ کی بھی جا سکتی ہیں، لیکن اچھا ہر انسان نا پیدائشی طور پہ اپنے اندر یہ ایک سکس سینس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ایک ہڈن آئی ہوتی ہے. اچھا ہوتی یہ ہے کہ ہر انسان کی کسی کی 10% اوپن ہوتی ہے، کسی کی 20، کسی کی 30. مختلف لوگ جو اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی تو 100% ولی اور وہ ولی ہوتی ہے جو ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے. اور اللہ کے پیغمبر تو بہت بڑی چیز ہے، ان کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا مائنڈ کا ایک خلیہ بھی آپ استعمال کر لیں تو بہت سارے وہ تو اللہ کے یہ سارے سفر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور تمام چیزیں اس چیز کی عملی ثبوت ہیں. لیکن ہم عام انسانوں کو بھی اللہ نے کیونکہ اپنا پیغمبر، اپنا پیغام دینے والا رکھا ہے، اپنا دوست بنایا انسان کو، تو دی ہیں. لیکن اچھا کچھ کو اویئرنیس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی نہ کسی سے آپ پوچھیں، کافی لوگوں کو کچھ نہ کچھ انٹیوشنز آتی ہیں یا کچھ پتہ بھی چلتا ہے، ان سب کی وہ انٹرنل آئے ہیں. لیکن ایسے یقیناً بہت سارے وظائف اور چیزیں ہیں جنہیں کرنے سے آپ اس علم میں گھسنے، جب اس کو پڑھو گے، اسٹڈی کرو گے، تو پھر آپ کی وہ انٹرنل آئی زیادہ کھلتی ہے. یا کسی روحانی ایکسپیرینس سے بھی یہ اور زیادہ اوپن ہو سکتی ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی دن سوچیں اور وہ کھل جائے. یہ ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو لوگ اس میں بہت پڑھائی کرتے ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیز اس انٹرنل آئی کو فوکس کر کے اس کو بڑھانے کے لیے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا جنات یا جو اندیکھی مخلوقات ہے وہ صرف 3 جانوروں کا بھیس تبدیل کر کے آ سکتی ہے، جن میں کیٹ، ڈاگ اور سنیک ہے، یا کسی اور فارم میں بھی آ سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح سوچتا ہے کہ اینیمل کو پوزیس کر کے وہ صرف اپنا کام لینا چاہتی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا، چپلی کی بات بتائی، مکوڑے تک میں وہ آ سکتی ہے. اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ بن کے کسی کو مارنے کے لیے آ سکتی ہے، چمگادڑ بن کے آ جاتی ہے. جو اسپیشلی چمگادڑوں کا تو آپ کو یہ بتاؤں، ان کا تو بڑا گہرا تعلق ہے اس مخلوق سے. اور ان میں جو خاص طور پہ جو فیمیل، جنہیں ہم چڑیل جس زبرے میں کہتے ہیں نا، جیسے ہم ڈریکولا کا ایک کانسیپٹ ہے نا، ڈریکولا اصل میں ایک سنا تھا میں نے، جس کا کنفرم نہیں ہے، کہ ایک ایسا آدمی تھا، اس کو کوئی ڈیزیز ایسی تھی جو بلڈ کی اس کو پینے کی ارج ہوتی تھی. اور اس کے بعد وہی مجھے لگتا ہے، جو میں اس کی جو چیزیں پڑھی ہیں کہ جس کانسیپٹ کو لے کے ڈریکولا فلم بنائی گئی ہے وہ، لیکن اصل میں اس طرح کے جو وچ کرافٹ کرتے تھے نا لوگ، وہ ایسی خواتین، اچھا یہ انگریزوں کے زمانے کی پرانی آپ فلمیں بھی دیکھیں نا، اس میں بھی یہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. ان کے ایسے ایسے پوری جگہیں ہیں جہاں وچ کرافٹ ہوتا تھا، جہاں پہ یہ میل اور فیمیل، ان میں یہ خون پینا بھی شامل تھا. وچ کرافٹ کے لیے آپ کو سیکھنے کے لیے کالا جادو، آپ کو پتہ ہے خنزیر کا خون پلایا جاتا ہے، انسانی خون پلایا جاتا ہے، ڈاگی کا خون پلایا جاتا ہے. میں تو روزے میں اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن دس از دا ریالٹی. شیطانی عمل کس طرح مردہ انسان کا، عورت کا کے جسم سے جو ناپاک مادہ نکلتا ہے وہ والا بلڈ پلایا جاتا ہے. اور اگر اپنے خامد کو تسخیر کرنا ہے تو وہ بلڈ خامد کو کسی مشروب میں ملا کے دیا جاتا ہے کالے جادو میں. اس حد تک جب مجھے پتہ چلا کرہت کہ آپ کے اندر ایک ناپاک چیز چلی گئی تو آپ کے اندر سارا سسٹم ناپاک کرنا، پھر آپ ٹارگٹ ایزی ہو جاتے ہیں نا. کیوں کہا گیا ہے کہ آپ باوضو رہیں ہر وقت؟ وضو اتنا بڑا ان کے آگے، میں آپ کو سب کو آج اس پروگرام کی توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ وضو کیونکہ پاکیزگی کا سب سے مضبوط ٹول ہے، وضو سب سے بڑی ڈھال ہے ان چیزوں کے آگے، ان مخلوقات کے آگے، ان عملیات کے آگے. اس لیے حکم کیا کہ رات سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سو جائیں. ایک تو سونا بھی عبادت، اور اٹیک کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وضو اتنی مضبوط چیز ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ وضو کو بہت خوشی و خضوع سے کرو، اچھے طریقے سے کرو کہ وہ اس کا کوئی حصہ آپ کا خشک نہ رہ جائے. آپ ایسی بلیسنگ میں آتے ہیں اس میں، کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر سر میں زیادہ درد ہے، آپ وضو کر لیں، آپ کے سر کی درد بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ درد اکثر نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے. اچانک سے بہت ہیڈیک اور نوزیا ہونے لگ جاتا ہے آپ کہیں، آپ جیسے کتنی پیاری ہو،
آپ لبیبہ آپ کہیں سے ہو کے آئی ہو, اچھا وہ تو آپ آؤ گے, آپ کا ایک دم سر بھاری اور آنکھیں بہت بھاری ہو جاتی ہیں, اور آپ کو نا ایک دم نڈھالی ایک دم اچھی خاصی ہستی کھیلتی آؤ گی, اور وہ شدید ترین نظر بد لگی ہوتی ہے. اس میں وضو کرنا اور خود پہ دم, میں دم کرتی ہوں اس کا آیت الکرسی, تو کیا اللہ کا کلام ہے, اور وہ کیا ہے آیت الکرسی ہے, تینوں کل جتنا بھی سورہ کوثر 3 بار پڑھ کر اپنے پہ دم کرو, درود پاک پڑھ کر, اس کے اثرات سے انشاءاللہ آپ کو فرق فوراً محسوس ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ ہم ذات کی ریالٹی کیا ہے؟ ہم ذات جسے ہم کہتے ہیں نا, ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے, اور ایک آپ کی روح ہوتی ہے جو, اچھا وہ آپ بالکل آپ ہی کی شکل کا ہوتا ہے, بالکل آپ کی شکل کا. اچھا صحابہ اکرام ان کو دیکھ سکتے تھے, ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے اس شیطان کا جو آپ کے ساتھ آپ پیدا کیا جاتا ہے, مجھے وہ بھی دماغ میں آ کسی رہی نے ہے, لکھا ہے کرین, شاید لکھا ہے. کرین. ہاں یہ بالکل ریالٹی ہے, اور جتنا انسان نیک ہوتا ہے اس کا کرین اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے. جیسے فاقوں پہ نہیں آیا ہوتا, جب انسان برے کام کرتا ہے وہ پلوان بن جاتا ہے. اور کرین, اپنے صحابہ کرام اپنے کرین سے مخاطب بھی ہو سکتے تھے, ان کو دیکھ بھی سکتے تھے, تو ان کے کرین تو بالکل مرنے کے قریب ہی ہر وقت ہوتے تھے, تو وہ مسکراتے تھے دیکھ کر, کہ وہ کہتے تھے ہمیں تھوڑی خوراک دے دو, مطلب کوئی ایسا کام کر لو ہمیں طاقت دے برائی. تو ہم جو ہیں اپنے کرینوں کو خوب مضبوط کرتے ہیں اور خوب کھلاتے پلاتے ہیں, ان کی افزائش کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے کرین تو آپ دیکھیں وہ ہم سے بڑے پہلوان ہوں گے, لیکن یہ حقیقت ہے, اس میں 100% یہ کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہوئی چیز ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ شیطان جب قید ہو جاتا ہے تو ہمزاد ہی جو بہکاتا ہے. ہاں, اور آپ کو دیکھیں شیطان نے کہ بے شمار چیلے ہیں, اب ہم میں سے کئی انسان ہیں, بہت حد تک ہم بھی سمہاؤ وہ ہیں جو اس کی بات جب مانتے ہیں تو ہم اس کے پیروکار تو تھوڑے سے بن جاتے ہیں نا, نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اس لیے وہ کام ہم سے ہی کر لیتا, خود وہ اندر ہوتا ہے تو حسرہ ہوتا ہے کہ میں نے استاد شاگرد بڑے چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی پر قابو پا کر اس کا مائنڈ ریڈ کیا جا سکتا ہے, اس طرح کا کوئی جادو یا اس طرح کی کوئی انرجیز ہیں؟ ہیپنوٹزم اس میں کافی زیادہ, ایک جو اگر ہم دنیاوی علم دیکھیں, جو آپ کو یہ سائیکالوجی پڑھتے ہیں, وہ ہیپنوٹزم بھی ایک بہت مضبوط اسٹرانگ علم ہے جس کے تھرو آپ مائنڈ ریڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی عفریت نے آپ پر قابو کیا ہوا ہے اور تب آپ نے مائنڈ ریڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے صاحب علم ہونا, عالم ہونا ضروری ہے, جو اس فیلڈ میں جس کی بہت ورکنگ ہو. یہ عام کام نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے کنیکشن پیدا کر سکتا ہے. جیسے جو لوگ ایسی آیات ہیں, ایسا علم ہے, ایسی تسبیحات ہیں, وہ پڑھ کر جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں نا, تو وہ اس کا مائنڈ کے پوری چیزیں خیالات ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا دیکھا ہے میں نے موویز میں. قرآن میں نے بتایا تھا کہ وہ میں نے بچی جو اس پہ بہت زیادہ تھا, جب میں نے اس کو ٹچ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کو کھا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے اور اس کو مار دے گی یا مروا دے گی کسی کو. تو میں نے جب ان کے گھر والا, کون بلیو کرتا ہے, اتنا لوگ نہیں بلیو کرتے, ظاہر حلیے سے میں کچھ نہیں لگتی کہ میں کوئی بڑا جانتی وانتی ہوں, لوگ رینڈملی لیتے ہیں, لوگ ہمارے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. دیکھیں کہیں جگہ ایسا المیہ ہے کہ میڈیکل ایشو ہوتے ہیں, اس کو زبردستی دھکیل کے جنات کی طرف لے جایا جاتا ہے. ہسٹیریکل اٹیکس ہوتے تھے گاؤں میں, پہلے یہ بہت واقعات ہوتے تھے کہ اور لڑکیوں کو ہی بہت زیادہ ہسٹیریکل اٹیکس ہوتے تھے. اچھا اس میں 2 کازز بعد میں نظر آئیں جن کو جنات سے منسلک کر کے کبھی لڑکیوں کو مار رہے ہیں, کبھی عامل لے جاتے تھے, ان کے ساتھ سیکچولی ابیوز کرتے تھے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. کمرہ میں بند کر دیا لڑکی کو, گھر والوں کو باہر بھیج دیا, اور گھر والے بے وقوف اس کو اکیلے عامل کے بعد چھوڑ کے آ جاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ وہ زیادہ تر یہ کیسز جب ان کو میڈیکلی تحقیق ہوئی ان چیزوں پہ, کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو اس پہ کام کرتے تھے, اور ان کیسز کو جب ہم نے ان ڈیپ اسٹڈی کیا, یا تو وہ ہسٹیریکل اٹیکس نکلے. اس کی وجہ بچیوں کی یہ شادیاں نہیں کرتے تھے اکثر, مطلب پسند ہے نہیں, زبردستی اگر 16-18 سال کی لڑکی ہے تو 50-55 سال کے گندے بد شکل بوڑھے سے کر دی جائیدادوں کے چکر میں. یہ وہ ان لڑکیوں کو اظہار خیال کا وہ مطلب اجازت نہیں, وہ بول نہیں سکتی تھیں, وہ مطلب انکار نہیں کر سکتی تھیں. تو ان کے اندر کا وہ جو تھا نا, وہ جو طاقت تھی, جو اینگر تھا, وہ ایک پرسنالٹی کی شکل اختیار کر جاتا تھا. کبھی مردانہ آواز میں بولنا لگتی تھی, جنات جیسے لگتا تھا جن بول رہے ہیں, ان کی ایک ڈبل پرسنالٹیز بن جاتی تھی.
وہ اظہار ایسے نہیں کر سکتی تھی تو اس تھرو کرتی تھیں. یا پھر جن بچیوں کو ہمارے یہاں یہ تو اویئرنیس اب آئی ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, لوگوں کو بچپن میں سیکچولی ابیوز اپنے قریبی لوگ کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر ایسی سائیکلوجیکلی ڈیفیکلٹیز پیدا کرتے ہیں کہ جن میں ان کی پرسنالٹی ٹوٹل چینج, اور وہ کبھی اٹیک کی صورت میں, ہسٹیریکل دورے کی صورت میں نکلتا تھا اور یہ کہتے تھے سایہ آ گیا ہے. تو ہمارے یہاں جہاں کوئی میڈیکل ایشو ہوتے ہیں اس کو جنات سے منسلک کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس فیلڈ کو میں سمجھتی ہوں کسی نے آج تک سیریسلی لیا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر شاہد نام کے ہیں شاید ڈاکٹر ہیں, سرجن, جنہیں خود بھی HIV ہو گیا تھا. تو وہ جب سورہ رحمان سے وہ ٹریٹمنٹ بتاتے تھے اور انہیں خود بھی اپنا کیا. پھر اب ایمرجنسی کئی ہاسپٹل کی ICU میں سورہ رحمان قاری باسط صاحب کی آواز میں سنائی جاتی ہے ایز اے ٹریٹمنٹ. اور کیونکہ ان میں اکثر چیزیں, ایک لڑکا تھا کافی ینگ, اس کو جسم میں جس قسم کے پھوڑے نکلے, بلڈ کے, یہ وہ مطلب ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا یہ مر جائے گا, اس کا کوئی ڈیزیز وہ ڈائگنوز نہیں کر سکے کیا تھی. وہ جادو ہی تھا. اور جس وارڈ میں آخری میں تنگ ہار کے انہوں نے کہا جی اس کو ICU میں داخل کر دیں, جتنی زندگی ہے یہاں رہے, ہم سے اس کا تڑپنا, پٹاخے سے اس کے جسم سے پھوڑے پھوٹتے تھے, بلڈ جاتا تھا ایسے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا تھا یہ واقعہ. اور اتنی کہ اس کے پاس, ان کے پاس پورے اس کے پکچر فوٹیج سب چیزیں تھیں. وہ اس کا ہو گیا. وہ آیا تو یہ اپنے ICU وارڈ میں سورہ رحمان لگاتے تھے. وہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کا خیال تھا یہ مر جائے گا, وہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اس کے جسم کے یہ پھوڑے ختم ہو گئے, کم ہو گئے, وہ سب بالکل ایسے میجیکلی ساری چیزیں چینج ہو گئیں. ان کے فیملی حیران. تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پھر میڈیکل چیز نہیں تھی, یہ بلیک میجک اور یہ بری چیزوں کا اثرات تھے جو اللہ کے کلام سے صاف ہو گئے. یہ ہپنوٹائز کرنے والا جو آپ نے واقعہ سنایا, تو یہ تو میری ماما کے ساتھ ہو چکا ہے کہ وہ ایک دفعہ کاؤچ لینے کے لیے گئیں, تو وہ ایک شاپ کے باہر سے گزر رہی تھی جہاں پہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر ہوتی ہے ڈیفیکٹیو چیزیں. وہاں سے گزری ہیں میری سسٹر کے ساتھ, تو نا ماما نے ضد کی کہ میں نے اس شاپ کے اندر جانا ہے, اور میری سسٹر نے کہا کہ نہیں اس کے اندر ہم نے جا کے کیا کرنا ہے. تو ماما ضد سے لے گئی. وہاں جا کے نا جو شاپ کیپر تھا اس نے صرف میری ماما کی آنکھوں میں نا اسٹیئر کیا ہے, اور میری ماما نے کہا میں نے یہی خریدنا, اس سے اچھا صوفہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور وہ گھر جیسے ہی آئی ہیں انہوں نے کہا یہ میں کیا لے آئی ہوں. اور پھر اس کا اتنا بالکل تم نے صحیح نشان دی کہ یہ بات میرے مائنڈ سے نکلی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کتنی وارداتیں ہوئی ہیں اس سے. میری فرینڈ کی امی تھیں ڈیفینس, پہلے دبئی میں ہوتے تھے, پھر کراچی سے لوگ ڈیفینس شفٹ ہوئے. اب ایک آدمی گیٹ پہ آتا ہے مانگنے والا جی, اور کہتا ہے جی میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے, تمہارا ایک دم وہ نا آ کے تھوڑی دیر میں میری فرینڈ کہہ رہی ہے وہ امی اس آدمی کو مانگنے والے کو سیدھا اندر ڈرائنگ روم میں لے آئیں. تو انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ چپ کر جاؤ, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. اور انہوں نے کہا جی قرآن لے آؤ, قرآن کھول کے. اور انہوں نے بچوں سے کہا تسی باہر جاؤ, میں تھوڑی امی نال میرا ہے, میری بہن ہے. تو وہ صرف ہر جگہ کے کو دیکھ رہی ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے کڑے اتوارے گولڈ کے کہ یہ دے تو میں قرآن میں رکھوں گا. کانوں کی بالیاں اتواری, گلے کی چین اتواری, وہ قرآن میں رکھ کے کہتے قرآن کا رکھ کے پھر انہوں نے کہیں چھپا دیا اور قرآن بند کر کے یہ تیرے اپنے قرآن میں محفوظ کر دیے ہیں, اب تیرے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. وہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے. جا کے اندر قرآن رکھنے گئے, واپس آئے تو بابا جی نکل رہے, آواز دیتی رہی. وہ کہتے بس بچی ہے میں جا رہا ہوں, اللہ حافظ. گیٹ بند کر کے نکل گیا. جیسے ہی وہ آنکھ سے اوجھل ہوا, وہ کہتی ہیں کیا ہوا ہے, کون تھا. ان کے میں کہتی ہیں بچیوں نے کہا کہ امی کیا ہوا. ایک دم کہتی ہیں میرا زیور کدھر گیا. انہیں بالکل پتہ نہیں تھا. اس طرح ایک عورت آئی تھی ایک شاپ پہ, وہ شاپ کیپر نے ہماری مارکیٹ کا تھا, اس نے مجھے واقعہ بتایا. کہتا وہ آئی اور اس نے صرف مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ جتنا آج پیسے اکٹھے ہوئے ہیں مجھے دو. کہتے میں نے غلہ خالی کر کے اس کو دے دیا. اور وہ پہلے اس نے ٹرالی بھری سامان کی, گاڑی میں شفٹ کیا. کہتی اچھا میں تمہیں ابھی بل دینے آتی ہوں. بل دینے آئی, جو جتنا پیسہ میرے پاس تھا سارا وہ مجھ سے لے کے گاڑی میں بیٹھ کے جب چلی گئی تو مجھے سمجھ آیا کہ میں نے ہوا کیا. یہ اس طرح کا منتر شنتر, یہ منتر ہوتے ہیں, پڑھنے سے آپ برین کو قابو کر لیتے ہیں. اچھا سوال تو کافی سارے ہیں لیکن لاسٹ میں کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ
اس کے ایک ہی سوال میں 2 چیزیں. ایک تو اس نے پوچھا کہ جب عربی جن بہت فیمس ہو لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ عربی جن جب آپ کے پاس آتا تھا تو کوئی خاص خوشبو انوائرمنٹ میں آپ کو محسوس ہوتی تھی. اور اسی نے لکھا ہے کہ کوئی ایک لاسٹ پہ آپ اپنی زندگی کا خوفناک یا انٹرسٹنگ واقعہ سنا دے. عربی جن جب آتا تھا نا ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا تھا. اور میں بتاؤں مزے کی بات, مجھے نا بہت پہلے سے ایک وسلنگ کی آواز آتی تھی. وسل جیسے آپ سیٹی بجاتے نا, بڑی پیاری دھن کوئی بجاتا تھا, وہ مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو یہ میرے مطلب سوچو اسٹوڈنٹ لائف سے مجھے وہ آواز آتی تھی. تو وہ مجھے نا کبھی میں کہتی تھی آواز کہاں سے آ رہی ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے. سب کہتے کون سی آواز ہے جو تمہیں آتی ہے, اور اتنی خوبصورت وسل کی میں ابھی بھی آئی کین فیل دیٹ. اور میں اس آواز مجھے نا جیسے کریزی کر دیتی تھی, میں اس کو ڈھونڈتی تھی پاگلوں کی طرح, یہ کہ مجھے کوئی نظر آ جائے. اور جب مجھے عربی جن پہلی بار نظر آیا تھا, جب وہ غائب ہوا تو مجھے وہ وسل کی آواز آئی. آئی تھنک یہ وہی تھا. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا کمال تھا. مجھے نا ہاں ایک میرا ایکسپیرینس ایسا ہے جو مجھے بہت خوف زدہ کرتا تھا. میں نا جو میری چھوٹی بیٹی کی پیدائش ہوئی نا, اس کے بعد مجھے بہت میڈیکل کمپلیکیشنس تھیں, اور مجھے یہ تھا کہ میں بچوں گی یا بچی, مطلب جو بھی کوئی حساب کرتا تھا, جو بھی کرتا تھا نا, یہ خواب بھی یہی آتے تھے کہ میری زندگی کی مطلب جان گیا اور میں مر جاؤں گی, میں بچوں گی نہیں اس پریگنینسی سے. اللہ نے کرم کیا, بچ گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا, میں جب بھی اپنے بیڈ روم میں, یہ بھی دبئی کا بات ہے, میں سوتی تھی نا, جیسے آنکھ بند کرتی تھی ایک سلسلہ خواب کا شروع ہو جاتا تھا. خواب نما تھا, خواب پورا خواب تھا بھی نہیں پر خواب نما تھا. تو میرے ساتھ ہی بیڈ روم میں سامنے نا 4th فلور تھا, اس پہ کھڑکی تھی. ایک دم ایک ہیوج انسان کھڑکی سے جمپ لگا کے اندر آ جاتا تھا. بلیک کلر کا ہیوج باڈی بلڈر ٹائپ بن. وہ آ کے نا مجھ پہ اٹیک کرتا تھا مجھے مارنے کے لیے. اور میں نا ایسے ایسے مجھے ایسے پکڑا ہوتا تھا, اور میں ہاتھ پاؤں چلا رہی ہوں, میں تو بہت ہیوج تھا, اور میں نا جیسے تڑپ رہی ہوں, پر میں اس سے نا گرپ سے نکل نہیں سکتی تھی. میں چیختی ہوں, کرتی ہوں, پھر میں ہڑبڑا کے اٹھتی تھی, ایسے آنکھ کھول کے یوں دیکھتی تھی تو وہ سب غائب ہوتا تھا. اور میں پھر اچھا اب میں رات کو سونے سے ڈرنا شروع ہو گئی, کیونکہ جیسے میں ایسے سوتی تھی مجھے وہ آدمی آ کے اور باقاعدہ میرا گلا دباتا تھا, اور میں ایسے ہوا میں لٹک رہی ہوتی تھی. تو بہت بری فیلنگس تھیں, اور بڑے خوفناک تھا وہ انسان. تو وہاں پہ نا میں نے اپنا ایک فرینڈ سے بات یہ شیئر کی, میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا, میں سونے سے ڈرنے لگی ہوں, ایسے میں جیسے ہلکی سی نیند میں جاتی ہوں وہ آ جاتا. تو اپنا انہوں نے بتایا وہاں پہ ہماری ایک تھیں باجی نسیم, میں ان کو اس ٹائم نہیں جانتی تھی, مجھے نہیں کبھی کبھار جاتی تھی, اتنا نہیں ریگولر تھی. مجھے انہوں نے کہا وہ بہت نیک انسان خاتون ہے, بڑی اللہ والی, بہت ہی پر نور چہرہ اور بہت پیاری, تو ان سے جا کے ملو اور ان کو بتاؤ. انہوں نے مجھے کہا کہ تم میری یہ ذکر کی محفل میں آنا شروع کرو. وہ کراتی تھیں ذکر خفی, جس میں اندھیرا کر کے نا آنکھیں بند کر کے دل سے آپ اللہ اللہ کرتے ہیں. اس میں آپ کا ہارٹ جو ہے نا پمپ کرتا ہے اتنا زیادہ. وہ لوگ ریگولر جو کرتے ہیں ان کا ہارٹ کی بیٹ بھی اگر آپ سنیں تو اللہ سنائی دیتی ہے. یہ ایسا ذکر مخفی ہوتا ہے. وہ میں نے اس میں شرکت شروع کر دی, اور انہوں نے مجھے جب وہ میں آئی نا, انہوں نے پہلے دن قرآن پڑھ رہی تھی, قرآن کھولا, مجھے کہتی ہیں دیکھو تمہارے لیے میسیج آ گیا. میں نے تمہاری نیت سے کھولا تھا کہ تم آ رہی ہو تمہارے, تو پھر وہ اس قرآن کا ترجمہ کچھ اس آیات کا ایسا تھا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تمہیں ڈرنے یا کوئی باطل کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میں نہ چاہوں. تو وہ مطلب وہ مجھ پہ نا ایسے عجیب سا میرے اندر. بہرحال میں نے جب ان کو بتایا سارا واقعہ, انہوں نے کہا وہ ایک بہت بڑا عفریت ہے. عفریت ایک چیز ہوتی وہ ہے, لیکن اس کو میں نہیں مار سکتی. وہ تمہارے آتا ہے تمہارے پاس, تمہارے اسپرچولی تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے, تو اس کو تم ہی مارو گی, اور تم دیکھنا میں تمہارے ہاتھ سے اس کو مرواؤں گی. تو اچھا اب میں جیسے جیسے جانا شروع ہو گئی نا, اس سے فرق یہ پڑا کہ اب میں جیسے بند کرتی وہ آتا نا, تو اب میں اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئی. جیسے میری ہائٹ بڑھ رہی ہے نا, میں اس کے مقابلے پہ آنا شروع ہو گئی, اس کا ہاتھ روکنا شروع ہو گئی, اور یہ چیزیں شروع ہو گئی. میں نے ان کو بتایا, میں کہا میں خود کو طاقتور محسوس کرنا شروع ہو گئی. پھر ایک دن کیا ہوا کہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ چھوٹی سی سوئی ہوئی تھی,
اس دن وہ آیا نا, اس دن اس نے میرے پہ اٹیک نہیں کیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے. اس نے میری بیٹی جو چھوٹی والی ہے فاطمہ, اس پہ اٹیک کیا اس کو پکڑنے کے لیے. اس ٹائم میری انرجی ڈبل ہو گئی, ایک ایز اے روحانی جو اللہ کی ایک ماں کی حیثیت سے. ماں تو پھر اتنی سی چڑیا بھی ہو نا, وہ بھی بات سے لڑ جاتی ہے, ایسے ہی. وہ اللہ نے میری انرجی کو ڈبل کر دیا. آپ یقین مانو وہ دیو ٹائپ انسان, میرا ہاتھ کیسے لمبا ہوا اس کی گردن تک پہنچا. میں نے ایک ہاتھ سے اپنی بچی کے آگے یوں رکھا ہوا, ایک ہاتھ سے میں اللہ اکبر چلاتی رہی اور اس کا گلا دبا دیا میں نے, اور وہ ایسے ڈھیر ہو گیا. اللہ اکبر, میرا مطلب جو میرا خامد پریشان بیٹھا ہوا دوسرے کمرے سے, کیونکہ میں بچی چھوٹی تھی تو وہ ڈسٹرب ہوتے تھے, وہ بھاگ کر آ گئے. اور میں نے ایک ہاتھ اپنی بیٹی پہ رکھا ہوا, ایک ہاتھ میرا ہوا میں معلق, اور میں اللہ اکبر کرتی چلی گئی, اور وہ میرے آگے ڈھیر ہو گیا, ختم, مار دیا میں نے. اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ایسا ہوا. آئی کلڈ ہم. اور یہ ابھی تک آپ کی یادداشت واقعہ, مطلب میں تو سن کے خوف زدہ ہو گئی ہوں بڑا. بس اللہ کا نظام نظام آپ نے ہے. کیسے مقابلہ کیا ہے یہ اللہ نے, انہوں نے کہا کہ تم خود روحانی طاقت, وہ جو طاقتور ہو رہی تھی نا کداور, وہ روحانی طور پہ وہ مجھے وہ انرجی دے رہی تھی. اللہ کے ذکر سے وہ دل کو تقویت مل رہی تھی, اور اس چیز پہ ایمان تھا کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں مار سکتا. اور وہ ایمان جب کمزور ہوا تو اس نیگیٹو چیز کو دیکھ کر میں نے اس کو اٹھا دیا. ظاہر وہ میں خود بہت بڑا ہیوج ہوں, وہ مجھ سے بہت بڑا ہیوج تھا, تو دیو تھا. اور جب بیٹی پہ ہوا تو پھر اللہ نے ڈبل طاقت لیا ہے. ماں کی طاقت اور ایمان کی طاقت سب سے نمبر 1, اور دوسری ماں کی طاقت. تو یہ ہوا تھا. ویسے بہت مزہ آ رہا تھا آپ سے بات کر کے, لیکن اگر آپ کو جلدی نہ ہوتی تو ہم اور باتیں کرتے رہتے. لیکن تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ ہمارے شو پر آئیں اور انٹرسٹنگ واقعات اور اپنی ساری نالج ہمارے ساتھ شیئر کی آپ نے. تھینک یو سو مچ. آلویز ویلکم, آلویز ویلکم. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ جو بلاتے ہو اس طریقے سے. میں کہتی ہوں شاید میری کسی بات سے, کسی ایک انفارمیشن سے کسی انسان کا بھلا ہو جائے, اور یہ واقعات جو کسی اور کی زندگی میں بھی ہیں اور وہ اکثر لوگ شیئر نہیں کر پاتے, تو وہ بھی شیئر کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو. سعدیہ سہیل رانا ہماری آج کی گیسٹ تھی. انہوں نے اپنی زندگی کے حقیقی واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے. کالا جادو کس کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے یہ ہمیں بتایا. جنات سے متعلق رہنمائی بھی فراہم کی. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا.